السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مال اللہ لا الہ الا اللہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ تھوڑا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، چمن کے تخت پر جس وقت شاہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا، گل تھا۔ جب خزاں آئے دن خزاں کے کچھ نہ بچا جز خار گلشن میں، باغباں رو رو بتاتا تھا یہاں گنجا تھا، یہاں گل تھا۔ شاعر نے اپنی جو زبانی بیان کیا ہے کہ وہ بہار کے دنوں کا بیان کیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ جب بہار آتی ہے تو ہر طرف پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور تمام باغ پر مسرت ہوتا ہے،
تمام قسم کے پرندے اپنے آشیانوں میں سے نکل کر باہر چہچہانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب خزاں کے دن آتے ہیں تو اس وقت کا اس سے منظر نامہ رکھا ہے کہ جب پھر وہ شاہ گل ہوتا ہے پھول، تو اس کے آس پاس بلبلیں منڈلاتی ہیں، بلبلیں چیخو پکار کرتی ہیں۔ آپ نے کبھی شاید بلبل کو اس طرح نہیں دیکھا کہ وہ کسی پھول پر منڈلاتی ہو، بڑی دل سوزی کے ساتھ وہ منڈلا رہی ہوتی ہے، اور شمع کے گرد جیسے پروانے منڈلاتے ہیں۔ ایسے ہی اس نے بتایا کہ وہ پھر جب وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد پھر خزاں کے دن شروع ہو جاتے ہیں، اور جب خزاں کے دن شروع ہوتے ہیں تو چمن سارے کا سارا جو ویران ہو جاتا ہے، شاخیں سوکھ جاتی ہیں، اور اس کے بعد چمن میں کچھ نہیں رہ جاتا، نہ کوئی پھول نہ کوئی پتا۔ خزاں کے دن شروع ہو جاتے ہیں تو پھر باغ کے پاس سوائے اس بات کے رونے کے کچھ نہیں رہ جاتا کہ یہاں گنچا تھا، یہاں گل تھا۔ وہ رو رو کے بتاتا ہے کہ یہاں کبھی پھول کھلا ہوا ہوتا تھا، اور کبھی یہاں پر فلاں پھول کھلا ہوا ہوتا تھا، یہاں فلاں کلی چٹکتی تھی، یہاں پر فلاں شے ہوا کرتی تھی۔ آج اس ممبر کو آپ جو دیکھ رہے ہیں، اس ممبر پر عالم اسلام کی سب سے بڑی شخصیت جو ہے وہ کبھی جلفہ افروز ہوا کرتی تھی، اور یہ شعر وہ خود ہی اپنی زندگی میں دہراتے رہتے تھے۔ اور میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ یہ بھی وقت آئے گا کہ میں ان کی رحلت کے بعد اس وقت یہاں پر آپ کے سامنے اس طرح خطاب کروں گا۔ مجلس کا تقاضا تھا، لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید میں بہت قریب رہتا ہوں اس لیے کوئی علم بھی زیادہ ہوگا۔ علم نام کی میرے پاس کوئی چیز نہیں، میرے پاس فقط خالی جذبات ہے، اور آج کا جمعہ صرف اس لیے میرے سپرد کر دیا گیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے 22 سال روز و شب ان کے ساتھ گزارے ہیں، اور اللہ کی یہ بھی توفیق رہی کہ میں نے 22 سالوں میں دعا کی کہ یا اللہ کبھی موقع نصیب آئے تو حج میں مجھے میرے استاد کے ساتھ اس طرح سے کرانا کہ میں بھی ہوں اور صرف وہ ہوں اور اس کے علاوہ تیسرا آدمی نہ ہو، ہم دونوں اپنے راز و نیاز کی باتیں کرتے جائیں۔ تو اللہ نے پچھلے سال مجھے وہ بھی کرا دیا۔ بات یہ سارے کی ساری میری اپنی خواہشیں تھیں۔ اس کے بعد میں نے مرکز دین الخالص کی بنا جو ہے وہ بھی انہی کے کہنے پہ رکھی کہ ٹھیک ہے مولانا کا جو کام ہے وہ بھی اب پائے تکمیل کو پہنچ جانا چاہیے، لیکن وہ سارے کے سارے کام درمیان میں دھرے رہ گئے، اور ہم سب اس وقت خالی ہاتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مولانا ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، جب کوئی بڑا عالم دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کی ایک نشانی ہوتا ہے جب دنیا چھوڑ کر جاتا ہے۔ ہمارے اندر وہ اس وقت جو نشانی چھوڑ کر گئے ہیں وہ آپ سب کے ذہن میں یہ بات رکھ لینی چاہیے آپ کو کہ ان کی موت بھی جو ہوئی ہے وہ ایک آیت کی طرح دنیا کے اندر ہمارے سامنے ہوئی۔ وہ نشانی تھی ایک بہت بڑی، خود اپنی زندگی میں اللہ کی نشانی تھی، اور انہوں نے نشانی کے طور پر ہی ساری دنیا کو اپنی بے نفسی کے ساتھ، لوگوں کو اپنی عاجزی اور انکساری اور صحیح علم کے ساتھ لوگوں کو راہ پہ لگایا، لیکن موت بھی ایک نشانی بن کر ہوئی۔ میں بڑی دیر سوچ میں اور اس مخمصے میں پڑا رہا، یہ ہوا کیا ہے، یہ اچانک موت کیوں آئی؟ میں خود تقدیر کی چیزوں پر بعض اوقات حکمت سے جو میری سمجھ میں نہیں آتی تھی مولانا سے پوچھتا تھا، بار بار پھر سمجھنے کے بعد میرے ذہن میں یہ القاء ہوا کہ جب وہ عالم جاتا ہے دنیا سے تو وہ اچانک چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ دیکھو میں کتنا بڑا عالم تھا، میں خدا کا کتنا تمہارے سامنے برگزیدہ بندہ تھا، یہ دنیا ایسی بے وفا ہے، اس کو ایک دم سے چھوڑ جانا ہے اور آخر خالی زمین اندر جا سمانا ہے۔ یہ سب ہمارے لیے بتایا کہ اچانک موت آتی ہے اور پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس وقت کس طرح سے ہم نے یکدم فرشتے آ جانا ہے اور ہمیں یہاں سے اٹھا کے لے جانا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہماری ایک بہت بڑی نشانی ہے، اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے کہ یاد رکھو یہ بڑے بڑے عالم نہیں رہے، بڑے بڑے برگزیدہ اولیاء اللہ نہیں رہے، تم کس کھیت کی مولی ہو، کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ یہ مال و دولت، یہ جگیریں، یہ جائیدادیں، یہ تمہاری کوٹھیاں، یہ تمہاری کاریں جن کے اوپر تم بڑے نازا اور فرحاں اور شاداں پھرتے ہو، یہ سب کی سب ایک دن دھری رہ جائیں گی اور تم یہ دنیا چھوڑ کر میرے حضور پیش ہو جاؤ گے، اور پھر وہاں حساب دینا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ سورہ آل عمران کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ کیا ہے کہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خدا کے پیغمبر ہیں اور ان سے بہت پہلے بہت پیغمبر گزرے ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ یہ محمد رسول اللہ تمہارے سامنے موجود ہے صحابہ کرام، لیکن یہ بات تمہارے ذہن میں رہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر ہیں اور اس سے پہلے بھی بڑے پیغمبر گزرے، ایک نہیں، حدیث کے مطابق 1,24,000 کم و بیش ہے، ٹھیک ہے؟ تو 1,24,000 کم و بیش پیغمبر، یہ محمد جو خاتم النبیین سب کے سردار ہیں، یہ بھی کسی دن اس طرح تمہیں چھوڑ جائیں گے۔ بھلا اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے اور مرتد ہو جاؤ گے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی تنبیہ فرماتا ہے، اسے پتا ہے کہ ایک دن مولانا اسحاق صاحب نے بھی دنیا چھوڑ جانی ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر پتہ نہیں کیا کیا وہم اور خیال آئیں گے کہ یہ ایک دن چلا جائے گا۔ اللہ بتاتا ہے کہ ساری کی ساری دنیا فنا ہو جائے گی، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات باقی ہے۔
وہ اپنے بارے میں یہاں تعارف کروا رہا ہے. پیغمبر کو مخلوق ثابت کیا, عبد ثابت کیا, کہا جس طرح مرضی شانیں ہیں, میں اسے آسمان پر بلا لیا, میں نے اس کے ساتھ باتیں کی, میں خود اس سے ہم کلام ہوا. جلیل القدر فرشتے اس سے ہم کلام ہوتے, جب وہ پاس بیٹھتے اس کے آس پاس فرشتے اس کو گھیر کے رکھ لیتے ہیں. لیکن یاد رکھو پیغمبر کو بھی آخر ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے. لیکن مت یہ بھولنا کہ اللہ کا دین جو ہے وہ پیغمبر کے مرنے کے بعد سارے کا سارا مٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا. اسی طرح مت آپ ذہن میں لے کر آئے کہ یہ سارا کے سارا مشن ختم ہو جائے گا, مولانا اسحاق فوت ہو گیا, اب کون چلائے گا, کیسے چلے گا, کس طرح ہوگا. مولانا اسحاق کے بارے میں مت کوئی فکر کرے کہ مولانا اسحاق صاحب کو جسمانی شخصیت رکھتے تھے. وہ جسمان اور بالکل نکل گئے تھے زمان و مکان کی, کیسے آزاد ہو گئے. وہ پہلے جسم سے صرف اس ممبر سے جلوہ فروز ہوا کرتے تھے, آپ دیکھیں گے دنیا کے گوشے گوشے میں وہ پھیل گئے ہیں. اور روح کی طاقت جو ہوا کرتی ہے وہ جب پھیلتی ہے پھر تحریکیں بنتی ہیں تو ان کے سامنے کو پھر باطل ٹھہر نہیں جاتا, اڑ جاتا ہے باطل اس وقت. آپ مت اپنے ذہن میں کوئی خیال لے کر آئے کہ مولانا اسحاق صاحب فوت ہو گیا, اب کیا بنے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے کیا ہوا, قیامت برپا ہوگی مدینے کے اندر, پورا کا پورا مدینہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا. صحابہ الگ غمزدہ ہو رہے ہیں, دوسرے الگ غمزدہ ہو رہے ہیں. نہیں, حضرت ابوبکر صدیق اس وقت اٹھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی ساتھی, حضور کا پیارا, یار غار, قبر اور بدر میں بھی ساتھ شامل تھا. اللہ نے اس وقت اس کو کھڑا کر دیا. اللہ نے کہا اٹھ ابوبکر صدیق. ابوبکر صدیق اٹھے, انہوں نے بیٹھتے ہی سب سے پہلے جو خطبہ دیا یہی پڑھا انہوں نے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جائیں کیا ہوگا, تم مرتد ہو جاؤ گے. یوں غمگین ہو کر بیٹھ جانا کیا تمہاری زندگیاں ہیں. پیغمبر کا یہ مشن نہیں تھا کہ لوگ اس کے ماتم میں زندگیاں گزاریں اور ماتم کرتے ہوئے گھروں اور بازاروں سے نکل آئیں. پیغمبر کی زندگی کا مشن کچھ اور تھا. اس نے افراد تیار کیے, افراد تیار کرنے کے بعد کہا پھیل جاؤ پوری دنیا میں, اور اللہ کے لیے پورے کا پورا دین غالب جب تک نہ ہو جائے اس وقت تک تمہیں بیٹھنا نہیں ہے. ہم آج یہاں پر بیٹھے ہیں, انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے مولانا کی بات میں نے اپنے خود کانوں سے پوری دنیا سے سن رہا ہوں. ٹیلی فون کالیں, میرے انٹرنیٹ پر نمبر تھا, ہر بندہ میرے رابطے میں. سندھ سے لے کر اسپین تک سمندروں اور دریاؤں اور پہاڑوں کے اندر مولانا اسحاق کی آواز پہنچ گئی. جو سالے دماغ کے لوگ تھے انہوں نے مولانا اسحاق کو قبول کرنے میں ایک منٹ نہیں لگایا. کسی فرقے سے چاہے تعلق, وہ شیعہ تھا, وہ سنی تھا, دیوبندی تھا, اہل حدیث تھا, وہابی تھا, کوئی تھا, زیدیہ تھا, عباسیہ, مسقط, عمان کی اسٹیٹوں میں مولانا اسحاق کی آوازیں گئیں. میں نے خود عرب دیکھا, میں نے خود عجم دیکھا, میں خود ایران میں گیا, میں خود سعودی عرب میں گیا. وہاں میں نے جو دیکھے مناظر میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. کبھی تفصیلاً زندگی کا موقع ملا تو انشاءاللہ وہ بھی میں ساری کی ساری رودات قلم بند کر دوں گا. میں نے دیکھا کہاں کہاں کس کس جگہ پہ اس شخصیت کے لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم ساحل سمندروں کے بیچ میں وہاں پہ ریفائنریوں کے اندر کام کرتے ہیں, بالکل سمندر ہی سمندر دائیں بائیں, درمیان میں سے تیل وہ نکالتے ہیں اور اس میں کام کرتے ہیں. اس نے کہا میں نے خود مولانا اسحاق کو وہاں بیٹھ کے سنتا ہوں. آپ میں یہاں پر آواز میں اس کی سنتے تو یہ آپ کی اپنی اور میری اپنی جو ہے کوتاہی اور کمی ہوگی, ورنہ مولانا اسحاق پھیل چکے ہیں. یہ بھی سمجھ لیں یہ مولانا اسحاق نہیں پھیلے, یہ آپ کا اپنا ذہن ہے کہ مولانا اسحاق پھیلے. میرے تو کبھی بھی یہ ذہن میں نہیں آیا کہ مولانا اسحاق پھیلے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھیل گئے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار دانگے عالم خوشبو پھیل رہی ہے. ہم تو ادنا خادم تھے سارے کے سارے. مولانا اسحاق سمجھ لیں ایک نشانی تھی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ضروریت تھی. وہ بالکل ٹھیک تھے, میاں منشی صاحب کی اولاد تھے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, پر یاد رکھے ان کا نسب جسمانی ادھر تھا, روحانی نسب ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گیا تھا. وہ مدہوش بالکل اور مدغم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں. میں نے ان کو پایا, میں نے شب و روز ان کے ساتھ گزارے. زندگی میں نے اپنی پوری بچپن سے لے کر آئے, 5ویں 6ٹی کا بچہ تھا جب میں ان کے پاس آ گیا. دن رات میں نے گزار کے دیکھے. وہ بے نفس آدمی تھے اور ان کی فکر جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل رہی. ٹیڑھے دماغ کی کون سی بات ہوتی, کجرو دماغ اور کجرو ٹیڑھے دماغ, ان دماغوں کی کون سی دنیا میں کام ہے. بڑے بڑے فلاسفر مناطقہ پڑھے میں نے, بڑے بڑے فلسفیوں کے ساتھ بحثیں ہوتی, لاہور کے دہریوں کے ساتھ بحثیں ہوتی, لے جاتے ہیں ہمیں, وہ بحثیں کرتے ہیں. میں آپ کو بتا کچھ بھی نام ماننے والے تو خدا کو نہیں مانتے, رسول کو نہیں مانتے. ان کی کون سی بات ہے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ اور دین ہے کہ آپ کا روحانی فیض ابھی تک جاری ہے اور وہ پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں. پیغمبر نے پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ, اور اللہ پھر کیا کہتا ہے, اگر آپ آج سارے لوگ اتنا اس طرح بے حوصلہ ہو کر بیٹھ جائیں گے تو پھر کیا قیامت آئے گی. اللہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا, جو مرتد ہو جائے اور الٹے پاؤں پھر جائے گا تو خدا کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا. خدا کو کیا ہے, تم لوگوں کو چھوڑے گا کسی اور کو لے آئے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تم لوگ یہ کام چھوڑ دو گے دین کی دعوت کا اور اصلاح امت کا, تو یاد رکھو خدا تمہیں ختم کرے گا, کسی اور قوم کو لے گا. دیکھا نہیں آپ نے جب لوگوں نے یزید معاویہ کی حکومت ختم ہوئی, بنو امیہ کا خان, بنو امیہ ختم, بنو عباس ختم ہوئے, عثمانیوں سے چھین لی, پوری دنیا میں پھیلا دی. آپ کو سامنے تاریخ جا کر پڑھیں آپ.
آپ کو پتا چلے گا کہ دین محتاج نہیں ہے. دین کبھی بھی کسی شخص کا محتاج نہیں رہا. دین محتاج کسی کا نہیں رہا. یہ اپنا فائدہ کرنا ہے جس آدمی نے بھی فائدہ کرنا ہے. یہ نہیں کبھی آپ سوچیں کہ لوگ ہم دین کو ہم جائیں گے تو دین کا کوئی نام ہوگا. کاشف نہ بیان کرے گا تو دین نہیں پھیلے گا. کاشف کیا ہے؟ مولانا اسحاق کیا ہے؟ اولیاء اللہ پیغمبر کیا تھے؟ سب کے سب جو ہے وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں, اور اللہ وحدہ لا شریک اپنا دین پہنچا کر رہے گا. ولو کارہ المشرکون ولو کارہ الکافرون, قرآن کی آیتیں اللہ نے اتار دی. مشرکوں کو برا لگے, کافروں کو برا لگے, پیغمبر کا دین ہر جگہ پھیل کر رہے گا. اور اللہ نے پھر کیا کہا؟ اور اگر کیا آگے کیا اور خدا کرے گا, خدا شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا. اگر تم لوگ اپنی بات پر قائم رہے, ڈٹے رہے, اپنی اپنی جگہ پر کام دین کا کرتے رہے, تو انشاءاللہ جب تم اللہ نے ان قریب وہ وقت آنے والا ہے. سال لگا دیا شروع کے اندر کا ان قریب وقت قریب آتا جاتا ہے. یہی قیامت کھڑی ہے. قیامت کس شے کا نام ہے؟ بندہ مر گیا اس کے لیے تو قیامت ہو گئی. قیامت تو نام ہی اس شے کا, نامہ مال بند ہو گیا اس بندے کا. اب نامہ مال کیا کھلے گا کیا نہیں کھلے گا, ہمیں اس بارے میں کیا پتا. قیامت آ گئی اس آدمی کے لیے. اللہ نے کہا نہیں, وہ پھر جو بندہ خدا کے دین کے لیے کام کرے گا تو خدا ان لوگوں کی شکر گزاری کو مانے گا, اپنے فضل سے ان کو غنی کرے گا. یہ نہیں خدا کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, خدا کو کوئی فکر نہیں, کوئی آئے کوئی جائے, کوئی اس دین میں رہتا ہے یا نہیں رہتا. خدا کے اس وقت نبی کی نصرت فرمائی جب نبی تنہا کوہ قبیس کی پہاڑی پہ کھڑا ہو گیا, کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, کہہ دو لا الہ الا اللہ اور تم فلاح پا جاؤ. لیکن لوگوں نے کہا کیا کہا؟ پہلے دن اس دو آدمی جو اٹھ کھڑے ہوئے حضور کے گھر سے ہی, اور تیرے ہاتھ سے تیرا ستیہ ناس ہو جائے, تم نے اس کام کے لیے میں بلایا. بعد میں پھر آپ نے دیکھا کیسے لاشیں ان کی بدر احد کے اندر گھسیٹی گئیں. خدا نے اپنے نبی کی نصرت کی. خدا کے دین کو کبھی کسی شے کی کوئی چیز کا نقصان نہیں پہنچتا. پھر اللہ نے کہا اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے. بالکل کوئی طاقت نہیں, موت تو خود حفاظت کرتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کال کیا, یہی تو آپ فرماتے رہے ساری زندگی. آپ نے کہا موت علی پر آ پڑے یا علی موت پر جا پڑے, علی کو اس سے کبھی کوئی فکر نہیں رہی. یہ کون سی بات؟ موت نے آنا ہے, ایک دن آنا ہے, لیکن یہ اذن کے بغیر نہیں آتی. اذن اسی کا ہوتا ہے, موت خود حفاظت کرتی بندے کے ساتھ چلتی جاتی ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ مولانا اسحاق صاحب کو جو موت آئی وہ اللہ کا اذن تھا. نماز پڑھی, انہوں نے صبح اٹھے ہیں, نہائے دھوئے, کپڑے پہنے, خوشبو لگائی, جا مصلے پہ کھڑے ہو گئے. ماں مصلے پہ کھڑے ہوئے ہیں, اسی وقت پتہ نہیں فرشتے نے کیا کہا, لیٹ جائیں. لیٹ گئے, 2 سانس آئے, وہ لے کے نکل گئے. میں خود بات کی, میں نے کہا مولانا یہ اس وقت اتنی لوگ کی تکلیف دے جانیں نکلتی ہیں, یہ کیسے ہوتی ہیں؟ مجھے فرمانے لگے کہ بات اتنی سی ہے, جیسا جیسا نامہ مال ہوگا ویسی ویسی انسان کی جان نکلے گی. بالکل ایسے برا آدمی ہوگا, ایسے ہی جیسے کانٹوں کے اوپر آپ نے یہ چادر پھینک دی, جیسے چادر کھینچتے وہ جان نہیں چھوڑتی, اس طرح برے آدمی کی بھی جان نہیں موت چھوڑتی. مولانا اسحاق کے لیے کیا تھا؟ اللہم انی اسألک راحت عند الموت ولفظ عند الحساب. مزاب رحمت کے نیچے گھوم رہے تھے میرے ساتھ, بیت اللہ شریف کا طواف ہو رہا تھا, مولانا صاحب یہ پڑھتے تھے. جب مزاب رحمت آتا میں نے دیکھا ان کے ساتھ, میرا ان کا ایک آئی کانٹیکٹ ہوتا تھا. میں جب مزاب کے نیچے آیا مجھے کیا پتا تھا کیا پڑھنا ہے, وہاں جا کے تو ویسے میں مبہوت ہو گیا, میری عقل کام کرنا بند ہو گئی. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا, مزاب کے نیچے لے گئے, وہاں سے گزر پڑھو کہتے امام زین العابدین پڑھتے تھے اللہم انی اسألک راحت عند الموت والعفو عند الحساب. اللہ موت کے وقت میرے لیے آسانیاں کر دینا, اور جب میں مروں تو اور حساب کے لیے پیش ہو تو مجھے معاف کر دینا. اللہ نے پھر کیا, دیکھے بالکل لیٹے, جان نکل گئی. اور آپ میرے سب کے لیے ایک نشانی چھوڑ گئے کہ مولانا اسحاق صاحب دیکھو دنیا یکدم چھوڑ جانا ہے, دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بائی جو لیٹے سیج پھولوں پر, ہوے گا ایک دن یہ مردار اور کیڑوں نے کھانا ہے. اور آپ کب تک بیٹھے رہیں گے؟ کس غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہاں پیغمبر جا رہے ہیں, نبی جا رہے ہیں, صحاب جا رہے ہیں, بیت الزام جا رہے ہیں, خود بڑے بڑے صلحاء اور اولیاء جا رہے ہیں, اور آپ اور میرے سب کے مربی مولانا اسحاق صاحب بھی چلے گئے اسی طرح چھوڑ کر, اور آپ سب نے بھی چلے جانا ہے, میں نے بھی ایک دن اسی طرح چلے جانا ہے. بات تو ہے کہ ہم اگلی فکر کریں کہ ہم نے ہمارے ذمے جو کام لگا تھا, جو وہ ہمارے کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی وہ ڈیوٹی ہم نے پوری کی یا نہیں کی. سوال تو اس شے کا آ گیا, سوال اب موت سے بالکل آ گیا. اس لیے پیغمبر نے کہا بس 3 دن سے زیادہ کسی کی موت کا کوئی غم نہیں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جب انتقال کر کے, ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی تھی, وہ آخری وقت میں 3 دن کے بعد انہیں خوشبو منگوائی, اپنے جسم کے اوپر لگائی. لگانے کے بعد پھر انہوں نے کسی نے پوچھا آپ اس بڑھاپے میں خوشبو؟ انہوں نے کہا باپ میرا مر گیا, 3 دن تک سوگ تھا, اب میں سوگ ختم کیا, اب میں نے اوپر خوشبو لگائی ہے. بس اللہ کے رسول, بڑھاپے میں مجھے ضرورت تو نہیں خوشبو کی, لیکن میں نے یہ لگا لی, میں نے سوگ توڑ دیا, سوگ ٹوٹ گیا. مولانا اسحاق کی فکر کو لے کر اٹھے, اور یہ فکر ان کی نہیں, یہ دین کی فکر ہے. یہ آپ کو میں بتا دوں,
جو اس مسجد کو ویسے ہی بھریں، میں نہیں ہوں گا تو آصف ہو جائے گا، آصف نہیں عمر دراز ہو جائے گا، جامعہ سلفیہ کے فارغ تحصیل لڑکے ہیں، کسی نہ کسی یہ جمعہ پڑھانا شروع کر دیں گے یہاں پر. فکر نہیں آپ نے کرنی. پبلشنگ کے ادارے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہم اسے پوری کرتے رہیں گے. دستوں بازو بنے، ہمارے ساتھ چلیں، دام میں درد میں سکھ دے، پیسے دے. آپ اپنے حساب سے یہاں پر آ کے کوئی لکھ کے کام دینا چاہے لکھ کے کام دے. کوئی آدمی ویسے ہمارے ساتھ اور طرح کا تعاون کر رہا ہے کہ میں پبلشنگ کروا دوں، پبلشنگ فکر کو پھیلائیں. اب یہ بیٹھنے کا وقت نہیں، اب کمر کس دینے کا وقت آ گیا. بالکل مت سوچیں کہ آپ لوگ یہ بیٹھ جائیں گے آرام سے. آرام سے لوگ وہ بیٹھتے ہیں جن کے ذمے سے کام ختم ہو گیا. آرام تو اس وقت آئے گا قیامت کے دن جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو کھڑا کر لے گا اور آوازیں دے دے کر بندوں کو بلا رہا ہوگا، سلام قول من رب العالمین، بھاگ آؤ میرے بندو اس طرف، میں تمہارا رب تمہیں اس وقت شاباش کہہ رہا ہوں، آؤ میرے ساتھ، چلو نکل جاؤ، ادخلوا فی، اور نکلو، آؤ اس جنت کی طرف نکل جاؤ سب کے سب. ٹھیک ہے نا. یہ اس وقت آرام، یہ آرام کرنے کا، غم زدہ ہونے کا موقع تھا، وہ ہو گیا. ہم روئے ہیں اور یہ دلوں سے یاد کب جانی. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں بیٹوں کے گھر میں ان کے صفحے ماتم بچھی ہے، وہ 2-3 دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے جو دنیا روایتی طور پہ، لیکن جو ہم چاہنے والوں کے دل کے اندر فرش عذاب بچھ گیا ہے نا، یہ ساری زندگی نہیں ختم ہونا. یہ آپ ہیں، میں ہیں، جنہوں نے اس کو سن لیا، جس نے مل لیا، جس نے اسلام لے لیا، جس نے دیکھ لیا، ساری زندگی ان شخص کو نہیں بلا سکے گا. وہ چہرہ اس قسم کا تھا. آپ آتے تھے یہاں پر، ہم غموں پریشانیوں کے ساتھ آتے، جو ہی خطبے کے اندر ہم داخل ہو، چہرہ دیکھتے ہی پریشانیاں دور. ایک دفعہ میں بڑی ٹینشن میں بعض اوقات آتا، میں آتا دیکھتا چہرہ دور. اتنی مشکلیں علمی طور پر ہر بعض اوقات ہوتی، میں سامنے بیٹھا ہوتا تھا جمعہ پڑھا رہے، میرے چہرے کے تار چڑھاؤ سے دیکھ لیتے تھے کہ اس کو اب یہ مسئلے کے یہ سوچ رہا ہے کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، اسی وقت سوچ کر وہ بتا دیتے یہ مسئلہ اب ذہن میں چل رہا ہے. اتنی فہم و فراست کا آدمی. اس لیے آپ لوگ یہ مت سمجھیں کہ ہمارے ساتھ یہ جو سانحہ ہوا یہ کیا خدا کی طرف سے غضب ہوگا. کوئی خدا کی طرف سے غضب نہیں ہوا. خدا نے جیسے اپنے پیغمبر کو کہا وہاں سے لے گیا. سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کیا کی، بھائی یہی ٹیکے کھڑے تھے اپنے عصا کے نیچے، بس ٹیک کے کھڑے. پیغمبر نے پوچھا آگے لیٹ جاؤں، فرشتے کا لیٹنے کا موقع نہیں، کھڑے کھڑے کی جان نکال. دیکھیں پیغمبر کے ساتھ اچانک موتیں ہو رہی ہیں، آپ پوچھتے سڈن ڈیتھ کیا ہوتی ہے؟ یہ اچانک موت کس شے کا نام ہے؟ کس کو اچانک موت کہتے ہیں؟ تو پیغمبر کا تو قرآن شریف میں آ گیا. اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت ہوئی، بالکل عصا ٹیکے کھڑے تھے، بیت المقدس کی تیاری جن بنا رہے تھے. کہا کچھ دیر لیٹ جاؤں، کہا لیٹنا نہیں ہے. جب اسرائیل نے کہا بس آپ چلے، کھڑے کھڑے وہ عصے کو دیمک لگی تو وہ عصا ختم ہوا تو پیغمبر کی لاش گر گئی. تو فرشتے کہتے اگر ہم علم غیب والے ہوتے تو اس وقت ہم علم غیب نہ جان لیتے. کچھ نہیں، اللہ کے ہاں عندہ مفاتیح الغیب، سب کے سب خزانوں کی چابیاں اس کے ہاتھ میں، وہ خود جانتا ہے کس کو کب لے کے جانا اور کس وقت لے کے جانا. پھر اللہ کہتا ہے اور پھر جو موت کا اللہ نے وقت مقرر کیا، جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے تو اس کو ہم اس کا یہی بدلہ دے دیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ مت کوئی سمجھے کہ دنیا میں اس کے یہی ہم چاہے گا نا دنیا، ہم دنیا کا بدلہ اس کو دے دیں گے. اللہ کے نزدیک دنیا کیا ہے؟ قرآن شریف میں سورۃ زخرف میں جا کے پڑھ لے. اللہ رب العزت نے کہا یہ کافر اگر چاہتے اس بات کو کہ ان کے گھر اور ان کی چھتیں اور ان کے دروازے سونے چاندی کی ہوتی، خدا ان کے سونے چاندی کی سب چیزیں بنا دیتا. خدا کو کیا پرواہ، اس کے تو بالکل کسی شے میں کوئی کمی نہیں ہے. اور پھر کہا جو آخرت میں ثواب کا طالب ہوگا، یہ قرآن شریف دیکھ لیں، اور اس کو وہاں اجر عطا کریں گے اور ہم شکر گزاروں کو بہت اچھا صلہ دینے والے ہیں. اللہ نے کہا یہ مت جانیں، یہ موت کے اوپر جزا فضا، بالکل آپ روئیں، آپ کی آنکھ ہے روئیں، آپ کے جذبات ہیں آپ روئیں. خدا نے بنائے قلب اور آنکھ اس لیے کہ یہ روئیں. خدا نے اس لیے تھوڑی بنائے یہ قلب و دل کے بالکل یہ واہ یاد چیزیں دیکھتے ہیں اور اس کے اندر واہ یاد چیز ہے. یہ رونے کے لیے قلب بنایا ہے. یہ اللہ نے آنکھ بھی رونے کے لیے بنائی. اس کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ یہ روئے. اور یہ جو آنسو ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی آنسوؤں کی کوئی قدر نہیں خدا کے نزدیک. خدا کہتا ہے کہ آنسو جب بندہ مکھی کے پر سر جتنا جو ہے نا معمولی سا بھی تنہائی میں میرے خوف سے روتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ زمین پہ قطرہ گرے، میں کہتا بندے کو بخش دیا جائے، نامہ مال صاف کر دیا جائے. اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز مشکل ہے؟ نہ اس کے لیے کوئی شے مشکل نہیں ہے. ہم سب کو اس وقت حوصلوں کی ضرورت ہے اور ہم سب کو ایسا حوصلہ چاہیے کہ جیسا حوصلہ مولانا اسحاق صاحب کو. وہ آپ کو میں کیا بتاؤں کہ جن لوگوں نے اخلاق کی کتابیں پڑھی ہیں، میں ان کو یہ نقطہ بتا دوں، اخلاق کی جس نے پڑھی اخلاق فاضلہ کیا شے ہوتے ہیں، کہ اخلاق کس شے کا نام ہے، تو پھر وہاں پر جو ذکر ہوتا ہے تو 3 بنیادی چیزیں ہوتی اس کے اندر. ان 3 بنیادی چیزوں میں ایک چیز شجاعت ہے کہ بندہ شجاع ہو. شجاع کس شے کو کہتے ہیں؟ شجاع اس شے کا نام ہے. شجاع ایک حد فاصل ہوتی ہے کہ بندہ بڑا بہادر ہونا چاہیے. بہادر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی طاقت سے مارتا نہیں. اگر وہ شجاعت ایک ایسا پیمانہ ہے کہ اگر نیچے حق بیان کرنے کے وقت میں حق نہ بیان کرے اور وہ سطح سے نیچے اتر جائے تو اس کو بزدلی کہتے ہیں. لیکن اگر شجاعت بعض اوقات خراب بھی کر دیتی، آپ کہتے ہیں بندے کو قتل ہی کر دیا اس نے، یار اپنی شجاعت کا نجائز فائدہ، وہ شجاعت نہیں ہوتی.
اسے کہتے ہیں تہور. وہ آدمی جب اپنی طاقت سے حد سے بڑھ ایک لڑکا ہے, وہ اتنی تیز موٹر سائیکل چلاتا ہے, جا کے ایکسیڈنٹ کرتے مر جاتا ہے, وہ شجاعت کا غلط استعمال کرتا ہے, وہ تہور میں آ گیا ہے. اب وہ تہور میں آ گیا, وہ بھگتا پھرے, وہ شجاعت نہیں اس کی. مولانا اسحاق صاحب کے اندر شجاعت تھی, شجاع انسان, بہادر سمجھ تھا اس کو. کبھی مداحنت سے کام نہیں لیا, نہ کبھی بزدلی دکھائی. ان کی آپ عملی زندگی جا کے دیکھ لیں, گاؤں میں ذمہ دارہ کرتے لوگوں سے باتیں ہم سنتے ہیں, بس ذمہ دارہ کیا پتہ ہی نہیں چلنے دیا, کیا کیا کام کر دیے. لوگ کہتے ہیں جن ہے اس آدمی کے پاس, اتنا کام کرتا ہے. پڑھنے پر آیا, کتابوں کے ڈھیروں کے ڈھیر لگا دیے اس نے, کچھ اسے فرق نہیں کیا کہ یہ کتنی کون سی کتاب آ رہی. منطق, فلسفہ, علم کلام, انگریزی, اردو, عربی, فارسی, ہندی, گرمکھی, کوئی زبان اسے نہیں چھوڑی, سب کتابوں کے علم سے میٹ کے لے گیا. لوگوں کی غلطیاں مانی بدی. ایک بندے نے مجھ سے بات کی, کہا سب بات کریں, آپ کے فرقے کے اندر کوئی مجتہد بھی ہے؟ میں نے کہا آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. ابھی پتہ چل جائے گا. جو شے پوچھو گے, جس علم پر, جس فن پر بات کرو گے, وہ تم سے بات کرے گا. شجاع آدمی, بہادری کے ساتھ کھڑا, اور ایک گلیڈیٹر کی طرح زندگی گزاری. آپ کو پتا گلیڈیٹر روم کے اندر کیا, جنگجو ہر طرف سے, ادھر سے اس فرقے کو روکا ہوا ہے, ادھر سے اس فرقے کو روکا ہوا ہے, ادھر سے اس فرقے کو روکا ہوا, اس ہاتھ سے ادھر سے اس فرقے کو روکا ہوا. کسی فرقے کو ایسی غلط اسلام میں مداخلت نہیں کرنے دے رہا. ممبر پر بیٹھتے اس کے چہرے پر جلال آ جاتا ہے, وہ محمد رسول اللہ کا دین نکھار نکھار کر پیش کرتا رہا. کوئی امام کا قول اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنا, کسی بڑے سے بڑے فاضل آدمی کی بات اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنی, کسی کا کالم اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنا, کسی کا پریشر اس نے کبھی برداشت نہیں کیا. جو حق آیا بس کہہ دیا منہ کے اوپر, دیکھا جائے تحقیق کی, خود دیکھا, جانچا, پڑھ. شجاع آدمی. اور اس نے کیا کیا ہے, آپ سب میں کیا تھے, آپ جائیں وہ لوگوں کو جا کر دیکھیں آپ کیوں اس کے مداح ہو گئے. میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کیوں مداح. آپ ذہنی غلامی کے اندر موجود تھی, آپ کے اندر, سب کے اندر. آپ پریشان تھے, پنجروں میں بند تھے ہم سب اس وقت جب اس آدمی نے للکارا. یہ اہل حق کی باتیں, یہ بھی تذکرہ جمعہ ہی ہیں. کل کو یہ 2 صدیوں کے بعد مولوی اسحاق کا مزار بن جائے گا. میں آپ کو بتا دوں, جس طرح سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور بڑے بڑے لوگوں کے, امام بخاری کے خرتنگ میں بنے ہوئے ہیں, آپ کو پتا چل جائے گا. رڑا ٹالی کے اندر مزار بنا ہوا ہے. جب لوگ پڑھیں گے, جب قدردان آئیں گے زیادہ, تب پتا چلتا ہے یہ قوم بت پرست ہے. ان کو پتا ہے, بعد میں پوچھتے ہیں, زندگی میں نہیں یہ پوچھتے پاچھتے. زندگی میں اس طرح آپ جیسے میرے تھوڑے بہت لوگ اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. اس آدمی کا کیا ہے, وہ میدان جنگ میں جس وقت کھڑا ہوتا ہے اس وقت اسے دیکھنا پڑتا ہے. آپ اور میں کیا تھے, ہماری اندر ہمیں بند کر دیا گیا تھا ایسے سلاخوں کے اندر, جیلوں کے اندر. علمی جیلیں بنائی ہوئی تھی مولویوں نے, واعظوں نے, ملاؤں نے. یہ جیلیں تھی جس کے اندر وہ بند کر دیا گیا تھا ہم سب کو. ہم بند تھے, چیخ رہے تھے. چابیاں واعظ کی جیب میں تھیں, اس نے اپنے پاس رکھی تھی. جو قریب آتا تھا اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا کے فارغ. جو قریب آتا تھا چابی لینے کے لیے, اس کا کفر کا فتویٰ لگا کے فارغ. یہ بدعتی ہے, یہ مشرک ہے. مولانا اسحاق شجاع انسان اٹھا. اس نے دیکھا کوئی علمی طور پر آخری سانسیں لے رہا ہے. کسی کو دیکھا کہ یہ بندہ آخری وقت میں بھوک سے, علم کی بھوک سے مر رہا ہے. یہ آدمی علم اور تقوی کی پیاس سے مر رہا ہے. ہم چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے. اٹھا, اس نے اپنی علم کی تلوار سے وہ ساری کی ساری جیلیں توڑ دی, ہمیں آزاد کر دیا. ہم سب اس کے ساتھ ہو گئے. اس وقت پوری دنیا کے اندر اس کے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے. وہ جیلوں کے اندر مر رہے تھے, وہ علمی قید محسوس کر رہے تھے. علمی قید ختم ہو گئی. پیغمبر نے کیا کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جائیں آپ جا کر دیکھیں, لوگ اپنی اپنی قید کے, کوئی نفس کی قید کے اندر جکڑا ہوا ہے, کوئی عہدے کی قید کے اندر جکڑا ہوا تھا, کوئی حکمت کی قید کے اندر, کسی سرداری تھی, کوئی کسی منصب پر تھا, کسی منصب پر موجود تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وقت ناقوس پھونکا, دنیا کی قیدوں کے اندر وہ تلوار چلائی, لوگ اندروں سے باہر نکل آئے سارے. پیغمبر کے ساتھی بن گئے, 4 دھانگے عالم, اللہ کے نام کی شہرت. کہ آپ کو یہ پتہ ہے لبیک اللہم لبیک کیا ہے؟ کیوں صحابہ اتنے پرجوش ہو گئے فتح مکہ کے وقت؟ چیختے چیختے گلے بیٹھ گئے, فجر روحہ تک نہیں گئے جب ان کی لبیک کی آوازیں بیٹھ گئیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہی کیا, لوگوں کو پہلے ذہنی غلامی سے آزاد کر دیا, پھر جسمانی غلامی سے بھی آزاد کر دیا. یہ ہوتا ہے بڑے لوگوں کا کام, اور ان کے کام اور ان کے کارنامے. مجھے آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کو قصہ کو بڑی مزے کی حکایتیں میں آپ کو سنا دوں اور یہ طریفیں چل رہی. طریفیں نہیں چل رہی, ان کے اندر خدا کی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. ہم اپنی غلطیوں کی بنا پر وہ خدا کی حکمتیں نہیں دیکھتے یا نہیں سمجھتے. یہ ہماری اپنی کمزوری ہے. ہم سمجھتے ہیں نہیں یہ کوئی قصہ بیان ہو رہا ہے جی, ہم شخصیت پرست. اللہ اکبر. اور شخصیت تو اللہ بھی ہے, کیوں نہیں ختم کر دیا لا الہ الا اللہ تک بات, کیوں نہیں ختم کر دی؟ نہیں, محمد رسول اللہ کا یہ دیکھ, میرا عملی مظاہرہ دیکھنا ہے زمین کے اندر. خدا کبھی مجسم ہو کر آتا اور بندوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا. یہ پیغمبر بیٹھا ادھر, لیکن خدا مجسم ہو نہیں سکتا. وہ تو لطیف خبیر کسی دائرے میں نہیں آتا, وہ کسی کے ہاتھ آتا ہے. لیکن ایک رحمت کی جھلک دکھائی اللہ نے اس وقت پیغمبر کی شکل میں اپنی ربوبیت اور رحمیت کی. کہا دیکھو یہ رحمیت کیا ہے,
یہ ربوبیت جس کو تم تلاش کرتے پھرتے ہو ادھر ادھر سے، یہ ربوبیت اور رحمت یہ دیکھو پیغمبر کے اندر. اور پھر پیغمبر کیا تھا؟ جس کے ساتھ لگا اس کو مس خام کو کندن بنا دیا پیغمبر نے، جس کے ساتھ لگا. اور وہ ایک اکسیر بوٹی تھی جس نے کھالی، دکھ دور ہو گئے، درد دور ہو گئے، روگ دلوں کے ختم کر دیے پیغمبر نے، سب پیغمبر کے ساتھ ہو گئے. یہ صحابہ کی پوری جماعت بنا دی. اور صحابہ تو دور چھوڑیں، اپنے گھر سے جماعت تیار کر دی پیغمبر نے. حسن حسین پیدا کر دیا، علی پیدا کر دیا، شجاع ہو گئے، میدانوں میں نکل پڑے، جنگیں لڑی، حق کے سامنے رہے نہیں، پھر ڈٹ گئے سارے اپنی جگہوں پر، اور ساتھ بندہ اس کے ساتھ مضبوط ہو گیا. اس لیے یہ آج وہ کڑی ہے جس ایک کڑی کا ذکر میں آپ کو کر رہا ہوں. اس طرح کی کڑیوں کو اگر آپ ذکر کرنا چاہیں تو جا کے دعوت، طریقے دعوت تو ذمت پڑھیں سید ابو الحسن علی ندوی کا، آپ کو پتہ چلے کہ وہ اس کے اندر کیا ہے. امت کو جب شاعروں کی ضرورت پڑی، خطیبوں کی ضرورت پڑی، ادیبوں کی ضرورت پڑی، امت کو قلم کاروں کی، کالم نگاروں کی ضرورت پڑی، انگریزی دان طبقے کی ضرورت پڑی، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. آپ دیکھیں کہ مولانا رحمت اللہ کرانوی جب ہندوستان میں تھے، یہ ایک فوج ظفر موج لے کر آیا تھا انگریز اپنے ساتھ، پورے ہندوستان میں پھیل گیا، اپنے ساتھ بڑے بڑے پادری لے کر آیا. اس وقت علماء کے پاس عربی یا فارسی یا دوسرے تیسرے تراجم تھے بائبل کے، انگریزی دان کوئی نہیں تھا. وہ ایک لڑکا ہی پڑھنے گیا حمید اللہ وہاں پر انگلستان میں، وہاں سے پڑھ کر آیا، اس نے مولانا رحمت اللہ کرانوی سے ملاقات کی، وہیں پر جا کے اس نے بائبل کی انگریزی شرح ساری پڑھ لی، ساری کی ساری مولانا کو سنا دی، کمنٹریاں لکھی، بائبل کے اندر کی غلطیاں بتائیں، قرآن سے موازنے پیش کیے. آج وہ کتاب لندن میں بھی چھپتی، اس کے اوپر یہ تبصرہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کتاب اسی طرح چھپتی رہی تو پھر کوئی وقت ایسا آ جائے گا یہ پوری عیسائیت ہی ختم ہو کے رہ جائے گی. اظہار الحق ہے اس کتاب کا، بائبل سے قرآن تک اردو ترجمہ اس کا ہو گیا. تو آپ لوگ پڑھیں یہ کیا ہے. جب انگریزی دانوں کی ضرورت پڑی وہاں پر عبرانی کی ضرورت پڑی، عبرانی کے اندر قرآن کے تراجم ہو گئے. اللہ اپنے بندوں سے زمین خالی نہیں رکھتا، بالکل خالی نہیں رکھتا. یہ ہمارا اپنا ذہن ہوتا ہے کہ اس جیسا آدمی دوبارہ نہیں آئے گا، یہ خلا پور نہیں ہوگا. دیکھنے میں سب کو خلا پور ہوتا نظر نہیں آتا. یہ خدا کی قدرت کو کوئی چیلنج ہے کہ خدا کہتا ہے کہ اس کے بعد خلا پور نہیں ہونے دوں گا. اور خلا تو پور ہو کہ جس وقت یہاں سے ابو حنیفہ اٹھے لوگ تو اس وقت بھی کہتے ہیں خلا پور نہیں ہونا. جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھا لوگوں نے کہ یہ نہیں کوئی صحابہ نے خلا پور کیا. اللہ اپنے بندے اٹھاتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کہاں کہاں سے اٹھانے ہیں. ہمیں نہیں اٹھائے گا کہیں اور کوئی گاؤں سے، کسی ایسے گاؤں سے کوئی بندہ یہاں آن بیٹھے گا، آپ میں دنگ رہ جائیں گے کہ یار یہ تو بالکل مولانا اسحاق ہی بول رہا ہے اس کے اندر. یہ اسی طرح دین کا کام ہوتے رہنا ہے. فقط صرف یہ ہے کہ اللہ نے کیا قرآن میں کہا، نبی اگر دنیا سے چلا جائے تو مرتد نہیں ہو جانا، الٹے پاؤں نہیں پھر جانا، دین نہیں چھوڑ جانا اللہ کا. تم لوگوں کی ڈیوٹی وہی ہے، ان کی اس کی روح کے لیے صالح صاحب سب سے بڑا یہ ہے کہ جو اس نے بتایا آپ سب وہ کام کریں. مولانا اسحاق صاحب خوش ہو جائیں. رات ایک ساتھی کا فون تھا، کہتا مجھے نیند نہیں آ رہی. میں نے پوچھا کیا وجہ؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. مولانا کو فرض کرو کہ شیخ کی ضرورت پڑی وہ کیا کریں گے؟ اپنی اپنی محبت کا انداز ہے. اور میں نے کہا اللہ کے بندے مولانا کو کسی شیخ کی کوئی ضرورت نہیں، ابھی اٹھو مولانا کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ابھی کچھ نہ کچھ چلا جائے گا وہاں پر. یہ کون سی بات ہے؟ آپ کو اتنی چاہت محبت ہے، آپ اپنی نمازوں میں یاد کریں، تہجدوں میں گریہ زاری کریں، جو انہوں نے آپ کو نوافل بتائیں وہ نوافل پڑھیں، دعائیں پڑھیں، مسنونہ مسورہ سب جمع ہو جائے گا، کتابوں کے اندر بھی آ جائے گا انشاءاللہ. یہ سال کے اندر اندر سارا کام نہیں بڑھ جائے گا. اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، اسے پتا ہے میں نے اپنے بندے کا کام کیسے محفوظ رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کوئی کتاب نہیں اپنی لکھوا کے گئے سوائے قرآن مجید کے. لوگ صحابہ خود لکھتے تھے، اپنی مرضی سے حدیثیں لکھتے تھے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام رہ گیا؟ نہ. پھر محدثین کی ایک پوری جماعت بن گئی، جماعت کے بعد اسماء و رجال کی جماعتیں بن گئی، اس کے بعد فقہا بن گئے، صلحاء بن گئے، صوفیہ بن گئے. جماعتوں کی جماعتیں اکٹھی ہو کے کام لے کر چل پڑی. کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبہ احسان لے لیا، کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبہ جو ہے قلب کا لے لیا، کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلنے میں کوئی بات لے لی. سب کے سب شعبے پھیل گئے اور دنیا میں دین آپ دیکھیں، آپ کسی جگہ مسلمان نہیں ہے. 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، وہ الگ بات ہے کسی وقت بے ہمت ہوئے بیٹھے ہیں، یہ آپ کی اپنی کمزوریاں، آپ دین کا کام نہیں کرتے. ورنہ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام تھا کہ 1.5 ارب مسلمان کے سامنے کوئی کھڑا. 313 مسلمان تھے، ہزاروں کی فوج اٹھا کے رکھ دیا. خدا کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. میں صرف آپ سے یہ اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے ذمہ کام ہے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے. ہم غم زدہ ہیں، غم سے نڈھال ہیں، ممبر پر بیٹھتے میری اپنی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی کہ میں کیا کروں گا. سارا دن ساری رات مضمون سوچتا رہا، یہ مجھے کہیں کہ آپ کریں. میں نے کہا میں دونوں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں یہ ممبری والا مسئلہ میرا نہ کریں. میں خود ایسے بے عمل آدمی ہوں، خام خواہ آپ لوگوں کو واز کروں گا، اپنا دل بھی سیاہ کروں گا، آپ کا دل بھی سیاہ ہو جائے گا. لیکن یہ ان کا کہنا تھا کہ نہیں یہ 1-2 جمعے تو آپ گزار دیں، پھر انشاءاللہ کوئی دیکھ لیں گے. میں یہ بات آپ سے کہتا ہوں، یہ پیغام ہے اور میں نے جو 22 سال میں ان سے سیکھا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا. میں نے کوئی اس میں نہیں رکھی. میں نے جو جذبات تھے میں نے آپ کو یہاں بلایا بھی اسی لیے کہ آپ یہاں پر آئیں. اس وجہ سے بلایا کہ آپ لوگ اس فکر کے بارے میں بالکل مت رہیں کہ اب کام ہوگا نہیں. کام انشاءاللہ العزیز ہوگا اسی کے بل بوتے پر جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی اکیلے کی بادشاہی ہے. اللہ الخلق والامر،
وہ اس نے پیدا کیا، چلانا بھی اسی نہیں ہے. میں آپ کو یہ بات بتا دوں، یہ کسی کے مت خیال میں ذہن میں ہے کہ میں نہیں ہوں گا، میں نہیں کام کروں گا تو کیا ہو جائے گا. نہیں کام کرو گا خدا مٹائے کسی اور کو لے گا. لوگوں نے جب بیت اللہ شریف کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا پھر کیا ہوا؟ پرندوں کے گولوں کے گول بھجوا دیے اللہ تعالیٰ نے. کیا کر دیا؟ قصف ماکول، کھایا ہوا بھس کر دیا اللہ نے. اللہ نے کہا یہ کیا ہوا؟ میرا گھر چھوڑ دیا آج اسی حرم کی حفاظت کے لیے. اگر قریش نہیں باہر نکلتا تو یہ کون سی بات ہے؟ خدا موجود نہیں، خدا زمین پہ مر گیا. خدا زندہ ہے قیوم، لا سناتم ولا نوم، کوئی خدا کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی. بالکل وہ ہر وقت جاگتا ہے، بندوں کے احوال سے باخبر. اس کو ہر شے کا علم ہے کہ خدا نے کیا کرنا، کیا کس وقت کرنا. ہر شے کے بارے میں وقت مقرر کر رکھا ہے. 80 سال کی عمر پائی دنیا سے چلے گئے. مجھے تو امید تھی وہ 85 100 90 تک جائیں گے. میں ان کے لیے دعائیں بھی اتنی کیا کرتا تھا، لیکن امید جب کٹی میں بالکل اپنی سکتے کی حالت میں تھا. اب بنے گا کیا؟ سوچی جاتا ہوں بنے گا کیا. وہی ان کی باتیں مجھے یاد آتی ہیں. میں ایک دفعہ بڑا پریشان ہو کر مسجد میں آ گیا، کتاب میرے ہاتھ میں پکڑی، جسم کہاں پہ. مول صاحب یہ تو کتاب بڑی مشکل ہے. وہ 10 منٹ میری کیفیت کو پھر دیکھتے ہوئے، کیا تم نے شور مچا ہوا کیفیت ہے، اس کو ذرا غور سے پڑھو، بتاؤ اس کے اندر کیا مضمون ہے. وہ 10 منٹ میں نے غور سے پڑھا، کتاب پڑھنے کی کوشش کی، ان کی تسلی دینے سے 2-3 منٹ بعد مجھے پتہ چلا کتاب تو کچھ بھی نہیں ہے. خود ہی ہنس پڑے، کہتے اسی طرح شروع میں ہوتا ہے. باطل بڑے دبدبے سے آیا کرتا ہے، بڑی شان و شوق سے. حق تھوڑا سا اپنی استقامت دکھا دے، باطل کو پھونک مارتا اڑا دیتا ہے. اس کے لیے کیا کچھ ہے؟ باطل اپنے روپ پر آتا ہے لیکن حق اپنی شان سے نکلتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. باطل کا دیکھنے میں شان و کروفر نظر آتی ہے آپ کو، او یہ امریکہ، یہ فلانا، یہ ادھر ادھر. کچھ نہیں، یہ کوئی شے نہیں ہوتی. یہ تو بس اپنی جوش میں نکلتا ضرور ہے، ہوش اس کے پاس نہیں ہوتا. ہوش ہوتا تو فرعون غرق کیوں ہوتا؟ اپنے سامنے دیکھتا ہے سمندر پھٹا ہوا، دیکھا نہیں اس نے؟ خود دیکھا موسیٰ علیہ السلام گزرے. ہوش تو کرتا کہ یار کبھی سمندر بھی پھٹے، کبھی سمندر کی بھی 2 ہوئے، اس کے اندر کبھی راستے بھی نکلے. یہ روز تو میں دیکھتا ہوں اس سمندر کو، یہ کبھی نہیں پھٹا. آج تک کتنے 100 سال میں نے حکمرانی کی، یہ کبھی نہیں پھٹا. آج کیوں پھٹ گیا؟ نہیں، اندھا بے ہوش نکلتا جاتا ہے روپ کے ساتھ. جانا ہے جانا ہے جانا ہے. اللہ نے کہا آنے دو آنے دو آنے دو آنے دو. بہایا فاغرقنا فرعون. فرعون اس کی آل کو اللہ نے غرق کر لگا گوتے کھانے. کہا بھی موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان اللہ کا آلان اب ایمان لاتے ہیں؟ اب کو ایمان کی کیا ضرورت ہے؟ تو ملائکہ دیکھ چکا. اب تو یوم بالغیب والا معاملہ ختم ہو گیا. اب غیب کے پردے ہٹا دیا. اب آلہ اب لے کر آ رہے تم کچھ نہیں. تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں یہ باطل ہو یا کچھ اور چیز ہو، گھبرانا نہیں. مولانا اسحاق زندہ ہے، وہ آپ کے اندر کوئی نہیں. مولانا اسحاق ابھی تک زندہ رہے گا. جیسے امام حسین زندہ ہے. آپ کو بظاہر کیا نظر آتا ہے کربلا کے اندر؟ کیا تھا امام حسین 72 ساتھیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ شہید ہو گئے. ٹکڑا ٹکڑا پارا پارا ان کا تن نازنین کر دیا. وہ جس کو رسول اللہ بوسے دیتے تھے، اور میں حجر اسود کو بوسے دیتے، جس سے توڑ دے اگر کوئی حجر اسود کو جا کے تو مسلمانوں کے دل پہ کیا قیامت گزرے گی. امام حسین کو بوسے دیتے تھے، اس کو مسلمانوں نے شہید کر دیا. شہید ہو گئے، کیا ہوا؟ لوگوں نے یزید نے کہا، اس کی فوج نے نعرے بجا دیے، بس ٹھیک ہے جی ہم جنگ جیت گئے، خارجی تھا ہمارے مقابلے میں، ختم کیا، بات ختم. نہ پھر کیا ہوا؟ یزید کی حکومت کو چین نہیں آیا، بالکل چین نہیں. شام اٹھ کھڑا ہوا، مصر اٹھ کھڑا ہوا، حجاز اٹھ کھڑا ہوا. 3 سال کے اندر اتنی بغاوت ہوئی ہر جگہ سے. وہ بنو جو ابو سفیان سے اس کی حکومت ختم ہو گئی. بنو امیہ کے الگ ان کا اپنا چیپٹر تھا، دوسری شاخ تھی، وہ اس سے جا نکلی حکومت، ورنہ اسی وقت سارے خاندان کی حکومت. اور پھر تحریکیں چلی. آج تک آپ دیکھ لیں اخوان المسلمون کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں پر جا کر دیکھیں. ترکی میں کیا ہو رہا ہے، لیبیا کے اندر، شام کے اندر. کبھی آپ کی آپس میں خانہ جنگیاں کرواتے ہیں، کبھی شیعہ سنی کا فساد یہ بھکر میں اٹھا کھڑا ہے. آپ نے دیکھ ہی لیا کیا کچھ ہو رہا ہے خبروں کے اندر. روز ایک دوسرے کو بمباریاں ہو رہی ہیں، خون ہو رہے ہیں. یہ انہی فرقہ واریت مولویوں کا سارا کام کیا، چیلوں چانٹوں کا، جنہوں نے آج تک وہ چابیاں اپنے اندر رکھی ہوئی ہیں. وہ نہیں کھولتے اپنے تالے، نہیں انہوں نے کھولنے دینے. انہیں پتا ہے ہمارے قیدی ہمارے باج گزار ہیں، یہ ہماری خدمتیں کرتے ہیں. یہاں پہ ہم ایک گاؤں میں چلے گئے، وہاں پر ایک آدمی تھا. میں نے کہا یار یہ آپ نے سڑک کیوں نہیں ابھی تک گاؤں کی بنوائی، آپ ایم این اے یہاں پر؟ کہتا جی بات یہ ہے کاشف صاحب، یہ جو اس کے سامنے ایک آدمی اس کا چلم بھر رہا تھا. کہا کاشف صاحب یہ چلم جو ہے نا، پھر یہ کسی نے بھی میری بھرنی. ہمیں مفت کے نوکر کہاں سے غلام ملیں گے؟ یہ سارے کے سارے ہیں، یہ بالکل غلام ہی ہے. دوسرے لوگ جو ان کے ہاتھوں اس طرح جا کے ان کے ہاتھوں میں بک جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر آپ کے ملک کے اندر دہشت گردی کرتے پھرتے ہیں. یاد رکھیں اسلام کے لیے جرت کا اظہار چاہیے، شجاعت کا، لیکن جرت بے محل نہ ہو، بے موقع نہ ہو. آپ اپنی جرت کو ریزرو کر کے رکھیں، جیسے آپ اپنے تھوڑا سا پیٹرول ریزرو کر کے رکھتے ہیں نا، کہ جب کبھی موقع آتا ہے تو پھر گاڑی کو جب دیکھتے پیٹرول ختم ہوا اسی وقت پھر آپ اس کو ریزرو لگا دیتے، پھر گاڑی پھر بھاگ نکلتی. آپ کے اندر جرت ریزرو رہنی چاہیے، بے محل بے موقع کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں. اس لیے یہ جتنے لوگ دنیا میں آتے ہیں یہ آیات من آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں سے یہ ایک آیت ہوتی ہے.
یہ ہمارے لیے نشانیاں ہوتی ہیں. اللہ یہ نشانیاں وقتاً فوقتاً ہمیں دکھاتا ہے. وہ اپنے دین کی نصرت کے لیے بندے کھڑے کرتا ہے. اسے سارا پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے کس بندے کو کس وقت لے کے جانا ہے. جس دن وہ پیدا ہوئے تھے اسی دن اس نے لکھ دیا تھا کہ 28 اگست کو اس بندے کی جان نکال لینی 3:30 بجے 2:30 بجے. اس نے نکال لی. بیٹے بیٹھے رہ گئے, بیوی بیٹھی رہ گئی. مولانا کیا کرے؟ لگے 15 منٹ دیا سنگا پانی وچ پتاسیاں کھور دیا. 15 تو منٹ لگتے ہیں. دارو بوٹیاں لکھ علاج کر لے جن نہیں حکیم نے پڑی رہنی ہے. جتنی مرضی تو بندیا سیر کر لے بگی وچ تویلیاں دے کھڑی رہنی. آپ کی بگیاں کاریں کھڑی رہ جاتی. ڈی گراؤنڈ کا چکر لگا لیں, مریض پھرائیں وہاں پھرائیں, کھڑی رہ جاتی. چھوڑ گئے گاڑیاں. یہ کتابوں کا حجرہ انہیں اتنا پیارا تھا, اتنا پسند تھا. وہ کہتے یار اس کے بعد یہ کیا بنے گا, دیمک لگ گئی. آپ کے سامنے میں بات بھی کی, چھوڑ گئے. یہ ہم میں اور آپ دیکھتے رہ گئے. کتابیں پڑھی ہیں, مولانا اسحاق نہیں ہے. چارپائی پڑھی, مولانا اسحاق نہیں ہے. گھر کے اندر سامان پڑا ہوگا, بیٹے بیویاں دے دیکھ کے روئیں گے ساری عمر, مولانا اسحاق نہیں. اسی دن کس نے آپ میں نے بھی چلے جانا. آپ یہ مت خیال کریں کہ کوئی وقت آئے گا کہ اور آپ سب یہاں پر رہتے. لیکن دکھ ہوتا ہے. میں نے یہ کب کہا کہ دکھ نہیں ہوتا؟ دکھ تو ہوتا ہے. کس شے کا دکھ نہیں ہوتا؟ دکھ تو بے جان شے کو بھی ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کے اندر محبت کامل ہو. دکھ تو ہوتا ہے, کس کو نہیں ہوتا؟ یہ میرے پاس فتح الباری ہے, کبھی وہ کھولا کرتے تھے, آج ہم کھول رہے ہیں. یہ بھی ایک وقت آنا تھا. میں تو حوالہ دیکھنے کے لیے کھولا کرتا تھا, مجھے کب پتا تھا اس ممبر پہ مجھے بھی کھولنی پڑ جائے گی. ان کی کتابیں بھی میرے لیے اتنی ہی مقدس جتنے وہ مقدس. تو سنیں, 601 صفحہ ہے, 6ٹھی جلد ہے اس کی, حدیث 3584. صحابی ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی کان یقوم یوم الجمعۃ الی شجرۃ اور نخلۃ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا جو خطبہ دیا کرتے تھے نا, وہ ایک تنے کے ساتھ, ایک درخت کا تنا ہوتا اس کے ساتھ دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. فقالت امرۃ من الانصار اور رجل, کوئی عورت آئی یا پھر انصار کا ایک آدمی تھا, وہ آیا. قال یا رسول اللہ الا نجعل لک ممبرا, اے اللہ کے رسول کیا میں آپ کے لیے کوئی ممبر نہ بنا دوں؟ آپ اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے کرتے ہیں, یہ ممبر بعد میں بنے. قال ان شئتم, اللہ کے رسول نے کہا جیسے تم چاہو. فجعل له ممبرا, وہ ممبر بنا کے لے آیا. فلما کان یوم الجمعہ دفع الی الممبر, جمعے کا دن آیا, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ممبر جو تھا نا چھوڑ دیا, اس شجرے کو, تنے کو چھوڑ کر ممبر پر چڑھایا. فصاحت نخلۃ سیاح الصبی, رونے کی آواز آئی جیسے کوئی بچہ روا کرتا ہے. آواز سنی صحابہ نے, بچہ رو رہا ہے جیسے کوئی. ثم نزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضموا علیہ, حضور اترے ممبر سے اور اسے اپنی گود میں لے لیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یا ان انین صبی, وہ پھر اس طرح ہچکیاں بھرنے لگا جیسے ایک بچہ ہچکیاں بھرا کرتا ہے. اللہ ذی یسکن کانت تبکی علی ما کانت تسمع ذکر من عندها, اس نے پھر وہ چپ ہو گیا اور کچھ سکون محسوس کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس لیے روتا تھا کہ میں اس کے پاس کھڑا ہو کر نا ذکر کیا کرتا تھا. تو یہ تو چیزیں بے جان روتی ہیں, میں اور آپ تو جاندار ہیں. میں اور آپ کیوں نہ روئیں؟ ہمارے غم کوئی ہلکا غم ہے؟ یہ تو اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت تھی جو در فراق چوبے خشک گریس, رومی نے کہا تھا. اور پیغمبر کے تو فراق میں ایک خشک لکڑی روئی ہے, تم اے مسلمان کیوں نہیں روتے ہو؟ تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روحانی ضروریت تھی, تو ہم کیوں نہ روئیں؟ آپ کو رونے سے, مجھے لوگ کہتے ہیں آپ روئیں نہ, بارہا جب ان کا کوئی ذکر کرتا ہے لوگ کہتے ہیں آپ روئیں نہ. میں نے کہا میں کیسے نہ روؤں؟ کیا اس جگہ پہ, اس دل کی جگہ پہ میں نے کوئی پتھر رکھ لیا ہے؟ یا میں پتھر کا بنا ہوا ہوتا تو میں پھر نہ روتا. لیکن اللہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ پتھر بھی اللہ کے خوف سے رو پڑتے ہیں, پھٹ پڑتے ہیں وہ بھی. تو ہمارے ساتھ تو ان کی محبت تھی, اس لیے ان کی وفات پر اگر کوئی روتا ہے تو یہ بالکل کوئی غم زدہ ہونے والی بات. پیغمبر کی وفات میں دیکھیں ان کی ذرا جدائی برداشت, زندہ ہے پیغمبر ابھی وہی موجود ہے, لیکن وہ زندہ کے ساتھ اپنا جو ہے بچھڑنا وہ نہیں اس سے رہا گیا. ہمارا آپ کا رونا بالکل واجب ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں مولانا کی ساری زندگی میں یہی رہا ہے, ساری زندگی وہ اپنی, کیا انہوں نے کہا مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا اتفاق ہوتا, میں کبھی پنجابی ادب نہ پڑھتا اگر وہ پنجابی ادب نہ سناتے. ان کی زبان سے پنجابی ادب سننے کا ایک مزہ تھا, بڑی وہ گہرائی میں پڑھتے تھے, تو تھوڑا بہت سمجھا. میں نے جب ان کے پاس آسن القصص دیکھی تو میں نے پھر کہا مجھے کچھ سنائیں, وہ سناتے تھے. تو آپ یہ دیکھیں یعقوب علیہ السلام جب اب واپس اپنی زندگی کا وقت آیا ہے تو اس وقت پھر وہ اپنے بچے اکٹھے کر لیے. تو پھر شاعر نے اس کو, جو مولانا غلام رسول عالم پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے, ان کی کتاب آ رہی, آخری کتاب انہوں نے وہ چیک کی میرے کہنے پر, مارب الخاشعین, میں وہی لینے گیا تھا.
وہ ساری چیک کرنے کے بعد ان نشانیاں لگا دی کہ یہ جملے درست کرنے یہ کر دو. بڑی پڑھنے والی کتاب ہے, چھپ گئی تو انشاءاللہ آپ کو بھی بڑی پسند تھی انہیں. مڑ ناکا در قدم پچھاڑی چل ول دیس پرانے, سفری مڑے وطن ول جاندے جتھے ہمیش ٹکانے. وہ کہتا ہے واپس چلو یہاں سے, اے اونٹنی واپس چلو, اپنے پرانے دیس چلتے ہیں. وہ جگہ ہے ہماری, یہ دیس تھوڑی ہے, یہ تو ہم پردیس میں ہیں. کیا کال لگے کاننا کا غریب نواب رسبی, اور یہاں پر پردیسی بن کے رہو, یا پھر یہ ہے کہ تم کسی طرح راہ چلتے مسافر کی طرح نکل جاؤ. یہ ہماری جگہ نہیں ہے, یہ رہنے کا مکان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ سرائے چمن ہے مسافر و با خدا کسی کا مکان نہیں. جو مکی تھے کل تک یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں. اٹھو کمر باندھو نکلو یہاں سے, یہ ہمارا رہنے کا کوئی مقام ہے. ہم تو ہیں کچھ اپنا کام کرنے کے لیے. پردیس میں آتا ہے بندہ کو کام کرنے کے لیے تھوڑی بہت دیر کی رک جاتا ہے. پردیسی بھی کچھ دیر کے لیے سمجھنے کا عابر السبیل, راہ چلتا مسافر بند, رکنا نہیں ہے, ٹھہرنا نہیں, ٹھہرنے تمہیں. مڑدا کا در قدم پچھاڑی چل ول دیس پرانے, سفری مڑے وطن ول جاندے جتھے ہمیش ٹکانے. چائے چل کوئل دن چار پاسے پردیسیاں وچ تیرا, ویر سہیڑ نہ دیس پرانے ایتھے نت نہ وسیرا. یہ پرانے اپنے پرائے دیس میں اگر کوئی کسی سے دشمنی لے لے تو کون اس کا حامی ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک پرایا ہی دیس ہے, ہم نے دشمنی مول لے لی ہوئی اپنے نفس. ٹھیک ہے نا, ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں. تو وہ کہتا ہے چل کوئل دن چارے واسے پردیسیاں وچ تیرا, نکلو یہاں سے, اب ختم ہو رہا ہے یہ کام. چاٹ لیاں وچ رکھاں دو دن مان لیاں تو دچھاواں, کھول اکھی مڑ ویک چفیرے وسدا جگ نہ تھاواں. یہ 4 دن ہم نے موجیں کر لی جو کرنی تھی, نکلو اب یہاں سے. یہ موجیں پتہ لگ جائیں گی کہ جو ہم اپنی موجیں گزارے. جو چاٹ لیاں وچ رکھاں 2 دن مان لیاں تو چھاواں, یہ وہ درخت تھا جس کی چھاؤں میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا, دنیا چھاؤں میں ہم نے 4 دن عیش کر لی, اس کے اب نکلو یہاں سے. کھول اکھی مڑ ویک چفیرے وسدا جگ نہ تھاواں, تروں خزاں دے چولے وگدے رہے چمن دے رکھی, گلزاراں وچ پور ہزاراں چور چڑے پر دکھی, نئی وفا وچ واد بہاری پیاں جگت پکاراں. یہ اس میں کوئی وفا نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے نا, پر نئی وفا وچ باد بہاری پیاں جگت پکاراں, سدا نہ باغی بلبل بولے تے سدا نہ باغ بہاراں. پردیسیاں دے واس جناور چھوڑ چلے گلزاراں, شاخ سمن لٹ جاوے دریگا ہو پرزے وچ خاراں. تند ندی پر ٹھاٹھ گماندی وہندی نظر نہ آوے, مت گت پیر وچے من تارو مت روڑ لے جاوے. یہ وہ ندی ہے جس کے اندر تو نے اگر پاؤں رکھ دیا, اس کے اندر عجیب قسم کی چیزیں ہیں, سانپ ہیں, بچھو ہیں اس دنیا کی ندی کے اندر. ایسے گمان نہ کرنا میں بڑا طاقتور ہوں, بڑا میں ہوش مند ہوں, اور بڑا میں نفس پر قابو پا لیا ہے اور میں خواہشوں کے سمندر کے اندر قدم رکھ دوں گا. مت اپنے ذہن میں لے کر آنا. بالکل کوئی تم خواہشوں کے اندر سمندر میں کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو اللہ کی توفیق ہے, اگر بندے کے ساتھ شامل حال نہ ہو, بندہ 1 منٹ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا. 1 سیکنڈ کا کیا کہا اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے, معاذ اللہ من ذالک. پیغمبر ہوتے ہوئے وہ اللہ کی پناہ میں فوراً چلا گیا. یہ کہ میں پیغمبر, میرا باپ پیغمبر, میرا دادا پیغمبر, میری اولاد سے اب پیغمبر چلیں گے, نہ 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 نہ. اسی وقت اللہ کی پناہ میں آ گیا. اللہ کی پناہ کے بغیر بات نہیں یہ بننی. اپنے کسی مت مان میں آئے کہ نہیں میں 4 دن VCR دیکھ لوں گا, فلمیں دیکھ لوں گا, میں پھر چھوڑ دوں گا. یہ طول عمل ہے. ہم اس طول عمل کے اندر کیوں اپنی زندگی کو خراب کرتے پھرے؟ خبردار کوئی بندہ ذہن میں یہ مت لے کر آئے کہ میں اس کے اندر اپنا کوئی اس دریا کے اندر چلا جاؤں گا اور پھر بعد میں دیکھوں گا اس دریا کے اندر میں نکل بھی آؤں گا. نہیں نکل ہونا اس دریا سے. خواہش کا پہلا دن ہی یہ ہے, تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے دن یہ بیر کی طرح کچھ ہے مانگتا ہے, آج ہی کہتا ہے بیر کھانا ہے. آپ نے چوری بیر اٹھا کر کھا لیا نا, اگلے دن یہ کہے گا خربوزہ کھانا ہے. یہ ایسا ظالم نفس ہے, آپ اس کو میں بتا دوں. یہ پہلے دن بیر مانگتا ہے. آپ سمجھتے معمولی گناہ ہے, کوئی بات نہیں, بیر دے دو یار, اس نفس کو کھلا دو. یہ کیا, ایک آدھ سین ہی ہے نا, ہم دیکھ لیں گے کون سی قیامت آ جائے گی. چھوٹا سا گانا ہی ہے نا, ایک غزل ہی ہے نا, یہ ہم نے سن لی تو کون سی کو 2-4 دفعہ ایک لڑکی کو دیکھو, مسئلہ تو نہیں ہے. نہیں کہا بالکل, آپ تم کو ندی تند ندی پر ٹھاٹھ گما تھی وہندی نظر نہ آوے. یہ غموں کی ندی ہے, یہ نظر نہیں آتی بندے کو, لیکن اندر انسان کے شور سلاسل ہے. ہر وقت بندے کے اندر ایک بات چل رہی ہے, وہ پریشان ہے, غموں سے پرت چل جاتا ہے. مت گت پیر وچے من تارو تے مت روڑ لے جاوے. اپنے آپ کو یہ نہ سمجھنا میں بڑا شناور ہوں, بڑا تراک ہوں, میں اس کے اندر تیر کر نکل جاؤں گا. تیر تور کے کوئی نہیں نکل ہونا, بالکل پیر رکھنا ہی نہیں پہلے دن تم نے. اے دنیا دن کائی واسا, اے خوشیاں غم سارے, اے غفلت دے حال ملالے گزر چلن دم چارے. تو یہ تو غفلت کی جو دنیا ہم چھوڑ کر یہاں پہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمیں چاہیے کہ اس غفلت کی دنیا کو چھوڑ دیں.
ان کی موت کے اوپر میں اس سے زیادہ آپ کو کیا پیغام دوں؟ غم بھی ہیں، دکھ بھی ہیں، درد بھی ہیں، مصائب بھی ہیں، الام بھی ہیں، پہاڑوں کے پہاڑ مجھے نظر آتے ہیں کہ میں اتنے پہاڑ، یہ حوالے، یہ ریفرنس کہاں سے لکھوں گا بار بار. لیکن پھر ہوتا ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ بڑا جملہ لکھا، رات وہی یاد آیا، آپ کو بھی سنا دوں، شاید آپ کے دل کے لیے باعث تسکین ہو. مولانا مودودی رحمۃ اللہ جب بالکل عالم اسلام پر ہر طرف گہرے بادل مایوسی کے چھا گئے نا، تو علامہ اقبال نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ کو بلایا، کہا میں آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہوں، دارالسلام بنائیں گے، میں 6 مہینے وہاں آ کے رہا کروں گا، وہاں مل کے ہم ایک بستی بسائیں گے، وہ نیکوں کی بستی ہوگی، وہاں سے تجدید احیاء دین کا کام کریں گے. مولانا 6 اپریل کو مل کر ان کو واپس آئے. پھر تار ملا کہ اقبال کی طبیعت بڑی خراب ہے، فوری طور پر پہنچے. مولانا کسی کام میں مصروف ہو گئے، وہ مصروف کیا ہو، اگلے دن ہی تار کے اگلے دن بعد جو ہے نا علامہ اقبال فوت ہو گئے. جب وہ فوت ہوئے مولانا مودودی نے بے بس ہو گئے. ہر بندے کا حوصلہ تو ٹوٹ جاتا ہے کہ عالم یار بہت بڑا تھا، یہ علامہ اقبال کو دنیا مانتی تھی، اس کے پیچھے چلتی تھی، میری آواز تو کچھ اتنے سالوں سے نہیں سن رہا، اس نے مجھے بلایا، میں ساتھ چلوں گا، یہ کیا بنا میرے ساتھ. مولانا نے اس وقت پھر ان کے پسماندگان کے نام میں ایک خط لکھا. اس میں مولانا نے یہ لکھا کہ مجھے بڑا آسرا تھا اقبال کی ذات پر، اور مجھے فطرت سے یہ بڑا شکوہ ہے کہ فطرت عین وقت پر ان بندوں کو بخیل ثابت ہوتی ہے، اس وقت کہ جب بندوں کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت وہ فطرت بندوں کو اٹھا لیتی ہے. یہ فطرت کا کیا معاملہ ہے، مجھے اس کی کوئی سمجھ میں نہیں آتی. اور کہا کہ میں کیا پسماندگان ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ہیں، میں بھی، ہم غم میں شریک. لیکن جملہ اگلا بڑا لکھا، کہا میں نے کہا اگر اقبال مر گئے تو کیا ہوا. دل میں خیال آتا ہے کہ اقبال مر گیا تو کیا ہوا، اقبال کا خدا تو بھی زندہ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں مولانا اسحاق فوت ہو گئے، وہ چلے گئے اس دنیا سے، مولانا اسحاق کا خدا تو زندہ ہے، اور جس کی وحدانیت کے نکارے وہ اس منبر پر بجاتا رہا ہے. اکیلا تنے تنہا اس نے جس کی موحد ہو کر اپنی زندگی لڑی، اس نے شرک بدعت کی ہر شے کو کھاڑ کر پھینک دیا، للہ فلہ مخلص ہو کر زندگی گزار دی اس نے اپنی پوری، کسی شے کو اپنے سامنے نہیں آنے دیا، اس کا خدا تو بھی زندہ ہے. اور مولانا مودودی کا یہ جملہ کتنا قیمتی. اس رات مجھے وہ پہلے میں پڑھتا تھا مولانا کا یہ خط، اور اس میں واہ واہ بھی ہو ایک دو دفعہ کی، پر سمجھ کے آتی بندے کو جب مصیبت پڑتی، پتہ تو اس وقت چلتا ہے کہ اب مصیبت پڑی. اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ اب مولانا چلے گئے ہیں، کاشف علی تو اب کیا کرنا ہے. ساری رات بیٹھا، کروٹیں بدلتا گیا. اذان کی آواز ہوئی، اٹھا، بیٹھا، سوچتا گیا 2-3 گھنٹے سے اب کیا ہوگا. 1000 دفعہ، لاکھ دفعہ سوال کیے، پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ سے میں نے پھر آخر دی، مولانا مجھے کہا کرتے مشکل بنے تو اسی وقت سجدے میں گر جایا کرنا. میں نے کہا مولانا آپ فوت ہو گئے تو پھر میں پوچھتا ہی رہتا تھا آپ کا جنازہ کہاں پڑھانا ہے، کس نے پڑھانا ہے، کیسے دفن کرنا ہے. میں پوچھتا تھا بڑا بے دریغ ہو کے، مجھے پتا تھا بعد میں لڑائیاں ہوتی. تو میں نے مولانا سے پوچھتا، میں یہ بھی پوچھا مولانا سے، مولانا اگر آپ فوت ہو گئے تو پھر میں کیا کروں گا. مجھے انہوں نے کہا یہ دعا جو پچھلے جمعے بھی انہوں نے سکھائی کہ وہ اے آدم کے رب مجھے سکھا جو آدم کو سکھانے والا ہے، اور اے ابراہیم کو فہم دینے والے مجھے بھی ابراہیم کی طرح فہم عطا فرما. یہ دعا انہوں نے کہا یہ تم پڑھنا کسی سجدے میں. میں نے پڑھی، میں نے کہا یا اللہ اب کیا کرنا ہے. اللہ نے کہا تم نے کیا کرنا ہے، تمہارے تو ذہن میں یہ خیال نہیں ہے، تم بندوں پہ تکیہ کیے بیٹھے ہو. اور نہیں، تمہیں یہ خیال کیوں نہیں آتا خدا حی القیوم ہے، تم خواہ مخواہ پریشان کیوں ہوتے ہو. اگر مولانا اسحاق نہیں رہا، مولانا اسحاق کا خدا تو بھی زندہ ہے. اور وہ کیا زندہ ہے، حی لا یموت، ایسا زندہ پھر جس کو موت ہی کبھی نہیں آئے گی، ہمیشہ کے لیے زندہ. اور وہ زندہ بھی کسی شے کے سہارے نہیں، خود اپنے بل بوتے پر وہ زندہ ہے بالکل. حیات اس کا بنیادی جو ہے نا صفت، اس کی بنیادی صفات میں سے 7 صفات ہے اللہ کی، اس میں بنیادی صفت حیات کی، کہ پہلی صفات حیات جو اس کی صفت حیات ہے وہ اپنے زور پر قائم ہے. اس کی حکومت اور اس کی بادشاہی، اس کا وجود آپ سمجھتے کسی اور کے وجود پر قائم ہے، وہ اپنے وجود پر قائم ہے. لیکن کیا کرے، بندہ تو آوازیں دیتا رہتا ہے، بندے کے دل کے خیالات ہیں. غالب مرحوم نے بھی کہا، مجھے بھی وہ شکوہ تھا. غالب کا ایک بھتیجا تھا، کسے لے کے پالا، وہ انتقال کر گیا. تو ایک غالب نے اس زمانے میں پھر اس کے بارے میں ایک شعر کہا تھا، ہاں جاتے ہوئے کہتے ہو کو قیامت کو ملیں گے. یعنی یہ موت کے وقت کہتا ہے کہ پھر اب وہیں ملیں گے جا کے، جیسے مولانا کہا کرتے تھے کہ اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے. جاتے ہوئے کہتے ہو کہ قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور. قیامت تو آ گئی میرے اوپر، قیامت تو آ گئی، کیا خوب کہ گویا قیامت ہے دن. ہاں اے فل کے پیر جوان تھا ابھی عارف. میرے مولانا تو واقعی جوان تھے، انہوں نے تو کبھی اپنے آپ کو بوڑھا ہی نہیں. میں نے ایک دفعہ ایسے چھیڑ دیا جاتے ہوئے، میں کہا بوڑھے ہو گئے. ہاں میرے چہرے کی جھریوں پہ نہ جا، دل تو ہے ابھی تک جوان میرا. کس کی صدا کو روں گا، ہر لمحے کو، ہر بات کو. میں نے تو آپ سے کہا ہے میرے دل میں صفے ماتم بچھ گئی ہے. اب یہ صفے ماتم اٹھے گی نہیں انشاءاللہ. یہ صفے ماتم بچھ گئی، کیونکہ یہ غم
مولانا اسحاق کا غم اور حسین کا غم بالکل مجھے ایک جیسا ہی ہے. ہر غم انسان کو کمزور کر دیتا ہے, غم حسین کسی کو کمزور نہیں کرتا, ذہن میں رکھ لیں آپ. طاقت بخشتا ہے, بڑے لوگوں کے غم انسان کو طاقت بخشتے ہیں, وہ کمزور نہیں کرتے بندے کو, کبھی کرتے ہیں. وہ کہتے اٹھو ابھی کام کچھ باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے, کچھ رہتا ہے ابھی کام کرنے والا. یہ ایسے ہی نا پوری دنیا بھی اندھیروں میں پھیلی ہے, لوگ پچھتا رہے ہیں, کہاں کہاں بیٹھے ہیں, یورپ, امریکہ, سندھ, اسپین تک جا کر بات کریں انگریزوں سے, ایتھیسٹوں سے بات ہوتی میری باہر کی یورپ سے, وہ ابھی تک خدا کے وجود کے منکر ہیں. ہمیں تو وہاں تک لے کے جانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا, ہم یہاں پر بیٹھ گئے, یہ کوئی مقام نہیں بیٹھنے کا ہے. کیا تیرا ہاں اے فلک پیر جواں تھا ابھی عارف, کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور ہے. اگر کیا بگڑ جاتا, اللہ کی ربوبیت سے کیا جاتا, اس کی رحمت کے خزانوں میں, حیات کے خزانوں میں سے کیا جاتا اگر وہ 1 2 4 دن 10 دن مہینہ اور گزر جاتے, اگر ہم یہ سمجھیں. ہائے ہائے. اب حجرے کا منظر کیا ہے, تم ماہ شب 4 دہم تھے میرے گھر کے, 14ویں کا چاند تھے, میں تمہیں دیکھتا تھا, چمکتا چہرہ مولانا اسحاق کا, بالکل چمکتا چہرہ, گندمی رنگ کے باوجود روشن چہرہ. حیرت کی بات تھی میری, میں دیکھتا ان کے ہاتھ بھی دیکھتا تھا, ان کے پاؤں, محبت جس سے ہوتی بندہ سب کچھ دیکھتا ہے, میں ان کے پاؤں دیکھتا ہوں, میں بڑا گندمی سا رنگ ہے لیکن چہرہ انور کیسے دمک رہا ہے. 14ویں کا چاند تھا کھلا ہوا, جب میں نے نہلایا تب بھی 14ویں کا چاند ہی کھلا ہوا تھا, مسکرا رہے تھے. مجھے ان کے سونے کے انداز کا بھی پتا تھا, تو ویسے ہی چہرہ, ویسے ہی مسکرا رہے ہیں. تو میں نے چہرہ, کوئی چہرے کے اوپر ان کے کچھ نہیں تھا, وہ خود کہتے تھے کہ مسکراتا ہوا چہرہ. تو کہتے تم ماہ شب 4 دہم تھے میرے گھر کے, 14ویں کا چاند تھے, پھر کیوں نہ رہا گھر کا وہ نقشہ کوئی دن اور, کچھ دن اور چمک جاتے, ہم تمہاری روشنی سے کچھ اور مستفید ہو جاتے. تم کون سے ایسے کھڑے تھے داد و ستد کے, ہائے ہائے ہائے, تم کون سے تھے, تم کا معاملات میں کب اتنے کھڑے تھے, ایسے ہی اس کو کر رہے, ہر بات تم ٹال بھی تو جایا کرتے تھے بار بار. کرتا ملک الموت تقاضا کوئی دن اور پھر وہ ان کے گھر میں بچے تھے, تو وہ بچوں سے بھی عارف لڑا کرتا تھا, تو ہمارے مولانا سے بھی کسی نہ کسی کی چشمک جاری تھی. تو مولانا کہا مجھ سے تمہیں نفرت صحیح نیر سے لڑائی, مجھ سے تمہیں نفرت صحیح نیر سے لڑائی, بچوں کا بھی دیکھا نہ تماشا کوئی دن اور ہے. میں دیکھنا چاہتا مولانا اسحاق صاحب کے گھر سے ان کا کوئی نواسا اٹھے, کوئی پوتا اٹھے, وہ اس ممبر پہ جلوہ افروز ہو, ہم پھر اسے سنیں, ہمیں پھر دل سے سکون ملے, ٹھیک ہے نا. تو کہا کیا ہوتا, بچوں کا بھی نہ دیکھا تماشا کوئی دن اور ہے. گزری نہ برحال یہ مدت خوش و نہ خوش, کرنا تھا جواں مرگ گزارا کوئی دن اور. ناداں ہو جو کہتے ہو کیوں جیتے ہیں غالب, لوگ کہتے پھر اب تم مر کیوں جاتے, اس کے بعد قسمت میں ہے مرنے کی تمنا کوئی دن اور. لوگ ہم سے پوچھتے قائد صاحب پھر اب مر کیوں نہیں جاتے, اتنا غم ہے. تو ہم کہتے یہ قسمت میں تمنا آپ لے کر بیٹھے ہیں کہ اب اور جیتے رہیں گے, یہی ایک تمنا دل میں لے کر ہم بیٹھے ہیں. تو مولانا کے بارے میں اور آپ ہیں غم زدہ ہیں, یہ میں آپ کے غم کو سمجھ رہا ہوں, اور روئیں جتنا جی چاہے دل بھر کے روئیں, گلے لگ لگ کے روئیں. پیغمبر نے کبھی منع نہیں کیا. منع تو وہ کرتا ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا تو پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو اور اشک رواں ہیں. فوری طور پر پیغمبر کی شجاعت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا کہ شجاع پیغمبر رو رہا ہے, یہ تو جنگ کے میدان میں آگے بڑھ جاتا ہے. تو پیغمبر نے اسے کیا کہا, عمر میرا دل بھی باپ کے دل کی طرح کا ہے, میں بھی ایک بشر ہوں, میری آنکھیں بہ رہی ہیں آنسوؤں میں اور دل میرا محزون اور غم زدہ ہے, لیکن ہم منہ سے وہی کہیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو یہی پڑھیں گے ان کے بارے میں تو ان کی مغفرت کی دعائیں کرتا ہوں. خداوند عالم میرے استاد کے اوپر پھر یہ ہے کہ وہ کیا اس چیز کو دیکھے گا, وہ اس پہ اتنی رحمتیں کر دے, اتنی بارشیں کر دے اس کے اوپر کہ میں اور آپ دیکھتے رہ جائیں. اکثر وہ سنایا کرتے تھے کہ یہ جسم کیا ہے, وہ کہتے جے ہیں یار میرا میں ول کری پھیرا, ایس جند دا کچھ اعتبار نہیں. جے ہیں یار میرا میرے ول کری پھیرا, ایس جند دا کوئی اعتبار نہیں. خاکی پتلا کلا دا پنجرا ہے, اڈیا پور تے پھر درکار نہیں. اے کلا دی تار تے وجدا ہے, ٹٹی پھر مڑ وجنی تار نہیں. جدو پھر مڑ وجنی تار نہیں, ویلا ہنے ہے کڑی ادار نہیں.
وہ کہا کر یہی شعر ان کے پڑھ، میں تو ذاتی طور پر کچھ نہیں بول رہا، آپ سمجھ لیں جو نکلے گا انشاءاللہ انہی کی زبان سے ہے. آپ یہ بھی میرا لہجہ بدل گیا ہوگا، میں اردو میں بات کر رہا ہوں آپ سے، وہ بات ہو رہی ہوگی، لیکن یہ وہی ہیں. اس ان کی کتابیں بھی چھپیں گی، ان کی ہر چیز ان کے آپ کے سامنے آئے گی. میری آپ سب سے یہ گزارش ہے، جمعے کا خطبہ بھی جو وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، کہ آپ سب لوگ یہاں پر آئے ہیں، مسجد کو اسی طرح بھرا رکھیں. انشاءاللہ یہاں سے علم و عرفان کے اور نور کے چشمے پھوٹیں گے. اس شخص کے جانے سے یہ مسجد بے رونق نہیں ہونی چاہیے. کل ہی ایک ساتھی نے مجھے لندن سے فون کیا، میں نے اسے کہا کہ میں اس ممبر پر چڑھنے کا اہل نہیں ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ عمرہ پر جاتے وقت کا ان کا آپ نے وہ کلپ سنا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد تم لوگ مسجد میں اسی طرح آتے رہنا، مسجد کو بے رونق نہ کرنا، میری شخصیت کو نہ پوجنا. اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہ جیسے رسول اللہ نے دعا مانگی کہ یا اللہ اللہم لا وسنا قبری ھذا، میری قبر کو پوجا گھر نہ بنانا. تو یہ ہمیں پوجا نہیں کرنی ہے اس کی، ہمیں تو اس کے کیے کام کی نوعیت کو دیکھنا ہے. اب تو اصل مشن اب شروع ہوا. میں آپ کو حوالہ غلط نہ دوں تو اکثر فلموں کے اندر آپ دیکھیں وہ جب بات چل چکی پھر کہا انٹرمیشن، بات اب چلے گی. بات تو اب داخل ہوئی ہے، مقام تو اب آیا کام کرنے کا. پہلے تو بات سننے کا تھا، پہلے تو ہم نے تلواریں تیز کی ہیں، پہلے تو ہم نے نیزے بنائے ہیں، پہلے تو ہماری ڈھالیں بنی ہیں، پہلے تو ہم نے توپ و تفنگ تیار کیا ہے، ہم نے پہلے تربیت لی ہے. اب ہے وقت جنگ کا. اب اٹھ کھڑے ہو جائیں آپ سب لوگ. اب مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ اس کے افکار کو لے کر اٹھیں، پھیل جائیں پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ہیں. آپ کے بیٹے پڑھتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پڑھائیں. میں انشاءاللہ ایسا مرکز تیار کروں گا جہاں آپ کے بچے آئیں گے، پڑھیں گے اور ان کی فکر کو، آزاد فکر کو لے کر پوری دنیا میں گھوم جائیں گے. مت سمجھیں آپ کسی کے ذہن میں ہو کہ ان کی فکر بیٹھ. ہم زمان و مکان کی کیسے بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ مسجد نہ ہوگی کہیں اور جا کر ڈیرے لگا لیں گے، یہ بھی آپ کو میں بتا دوں. یہ بھی کوئی ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے. کہاں سے لائیں گے اس دماغ اور سر کو جو مولوی اسحاق نے 22 سال میں تیار کیا ہے؟ آپ لائیں گے کہاں سے؟ پیش تو کریں ذرا. میں آپ سے اب بھی کہتا ہوں، مت سوچے کوئی اپنے ذہن میں خیال لے کر ہے کہ ان کی فکر دب گئی ہے. ان کی فکر موجود ہے، بیٹے ان کے بیٹھے ہیں، ان کے بیٹے ان کی فکر کے ہیں. ان کے بیٹوں نے اپنی جب اسکول کالجز یونیورسٹیوں میں وقت گزارا ہے، یہ قاسم بھائی بیٹھے اللہ اعلان بے دھڑک لوگوں کے اندر گزارا ہے، اور انہوں نے آزاد کیا. اس وقت بھی مجھے ان کی جمعیت کے وقت کی کچھ باتیں یاد ہیں. اس لیے یہ جعفر بیٹھا ہے، جعفر تیاری کرتا ہے. اس نے کل ہی مجھے بتایا پورا 700 صفحے کا اس نے مولانا اسحاق صاحب کا وہ پلندہ تیار کر لیا. میں نے کہا لاؤ ابھی چھپے گا، وہ کچھ نہیں رک جائے گا. وہ بھی تیار کریں گے، ہم بھی تیار کریں، آپ بھی تیار کو. پیسے ہیں پیسے دیں، طاقت ہے طاقت دیں. کمپیوٹر ٹائپسٹ ہیں کمپیوٹر ٹائپسٹ بنے، لیپ ٹاپ کے ماہر ہیں وہ بنے، پرنٹنگ کے ماہر ہیں پرنٹنگ، پبلشنگ، آگے 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 بڑھاتے چلے جائیں. اور یہ آپ کا کام بالکل جو چھپ کے نہیں رہے گا، یہ چھپے گا. مودودی جس دن دنیا سے گیا تو یہ نہیں کام آج تک اس کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مولانا انور شاہ کشمیری کا کام ہو رہا ہے. قاسم العلوم جو ہے مولانا حضرت قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ بنایا تو صرف ایک انار کا درخت تھا جس کے نیچے ایک طالب علم اور ایک استاد بیٹھے تھے. دیکھ لیں چہار دانگے عالم. ختم نبوت کا جب وقت آیا تو پھر لوگ کس طرح اٹھ کھڑے ہوئے. 30 جلدیں ابھی تک لکھی گئی ہیں ان کے ماننے والوں نے. 30 جلدیں ختم نبوت پہ لکھ دی انہوں نے. احتساب قادیانی تھا، آپ نکال کے پڑھ لیں. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ اٹھ کھڑا ہو گیا ادھر سے ہے. مولانا بدر عالم میرٹھی اٹھ کھڑا ہوا. مولانا محمد شفیع صاحب اٹھ کھڑے ہوئے. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کھڑے ہوئے. آپ کس کس کی باتیں کرتے؟ مولانا شبیر احمد عثمانی جیسا دماغ اٹھ کھڑا ہوا. آپ کو آج ایک مزے کی بات بتا دوں، آپ کے مولانا اسحاق صاحب دو وسیلوں سے مولانا اشرف علی تھانوی سے تعلق رکھتے تھے. 2 وسیلوں سے. مولانا کے جو استاد تھے مولانا امداد الحق صاحب، وہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے جن کے ہاتھ سے قائد اعظم نے پاکستان کا جھنڈا لہروایا تھا، ان سے پڑھے تھے. مجھے انہوں نے خود بتایا. اور وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ دار بھی تھے اور وہ وہاں پر دارالعلوم دیوبند کے محتمم بھی تھے. دوسرا مولانا کا علمی نسب جو ہے وہ مولانا احمد رضا خان سے بھی جا کے جڑتا تھا. مولانا کے ایک استاد تھے، انہوں نے مولانا نے ان سے پڑھا. انہوں نے بریلی جا کے مولانا احمد رضا خان کے مدرسے سے پڑھا تھا. سنتے جائیں. مولانا حسین احمد مدنی کے ساتھ بھی مولانا اسحاق صاحب کا 2 واسطوں سے تعلق ہے. وہاں پہ بھی مولانا اس کے ساتھ پڑھے. مولانا نے اپنی انفرادی پڑھا ان کے گھروں میں جا کر، لیکن وہ لوگ پڑھے ہوئے وہاں سے آئے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے مت آپ سمجھیں کہ آپ کے مولانا کو بے پیرو مرشد ہے. بے پیرو مرشد کون سی بات ہے؟ ایسے لوگوں کو بھی میں نے سنا جو کہتے ہیں موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. مولوی صاحب کو چاہیے تھا اپنے مسلک کی حفاظت کرتے. خبردار خبردار، مت کوئی سمجھے مولوی صاحب کو موج دریا تھی. وہ کوئی لہر نہیں تھا، وہ خود سمندر تھا. لہریں تو آپ ہیں اس کی سارے.
یہ ٹھاٹھے مارتا ہو، اس کو کسی لہر کی سمندر کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود ایک سمندر تھا، بحر علم کا زخار سمندر، ٹھاٹھے مارتا ہوا. اور ایسا علم تھا اس آدمی کے پاس کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا. وہ جوش میں کبھی کبھی آتے تھے، ویسے تو ہوش میں کیا میں آپ کو اس کے علم کا بحر علم تھا وہ. اور جب طغیانی میں آتا تھا، مد مقابل کا کلیجہ اس وقت کانپ جاتا تھا. سامنے جب جوش میں آتے تھے تو سامنے والا آدمی لرز جاتا تھا اس وقت، یہ میں نے کیا جملے منہ سے کہہ دیے. وہ آتے ہی نہیں تھے، وہ نہ کسی کو زیر کرنا چاہتے تھے. میں نے ایک دو دفعہ اتنے تھے جید علماء شیوخ تھے، ان کی 2 کتابوں کی غلطیاں میرے سامنے آ گئی. میں مولوی صاحب یہ دیکھیں اس نے غلط کیا، یہی پکڑ لیں، اس کو چھوڑنا نہیں. آخر میں بے تربیت آدمی تھا، انہوں نے تربیت کی میری. کہا چھوڑو یار، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نگاہ نہیں کر. میں آپ کی کتاب پہ تو نگاہ کی ہے. کہا میری پہ کی، یہ اس کا ظرف تھا، میں نہیں کروں گا، یہ میرا ظرف ہے. اس کی غلطی، اس نے میری پکڑ کے بلا وجہ اس کو رگڑنا شروع کر دیا. کتابت کی غلطی، پروف ریڈنگ کی غلطی، تو وہ اس کا ظرف تھا. اب میں نہیں کروں گا، یہ میرا ظرف ہے. میری جیسی تربیت اللہ اور اس کے رسول کی حدیث نے کی ہے، وہ ویسی نہیں جیسی اس کی. وہ لکھنا چاہتے تو بہترین لکھاری تھے. میں آپ کو کبھی ان کی لکھی ہوئی تحریریں بھی دکھا دوں گا جو مختصر انہوں نے لکھی. آپ دیکھیں گے دنگ رہ جائیں گے. یہ انہیں لکھنا نہیں آتا تھا. جو پڑھ سکتا ہے دنیا کی ساری کتابیں، اسے لکھنا کیا نہیں آتا ہوگا. ہر چیز اس آدمی کے بارے میں کبھی ان کی زندگی کی داستان لکھی گئی تو وہ میں اپنی زندگی کے ساتھ جڑے 22 سال تو ضرور اس میں لکھ دوں گا نا وہ کیا تھے. آپ سب میرے بھائی ہیں، آپ نے بڑے تحمل اور بردباری کے ساتھ یہ جمعہ سنا. پتہ نہیں میں آپ اپنے دل کا یہ بخار نکال سکا ہوں. میرے دل کے اندر جو غم تھا، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس ممبر پر چڑھتے چڑھتے یا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا یا میری جان نکل جائے گی. مجھے نہیں سمجھ تھا. میں روز میں خادم حسین سے یہاں پر آتے ہی میں نے کہا ممبر پر چڑھنے سے پہلے میں نے خادم صاحب سے یہی کہا کہ ان کے مرنے سے پہلے میں کیوں نہیں مر گیا. خادم صاحب نے مجھے یہی کہا، چھپ رہے، بولے نہیں. بات یہ ہے کہ غمزدہ میں بھی ہوں، غمزدہ آپ بھی ہیں، لیکن اس وقت اس غم کے اندر غم کو اپنی طاقت بنا لیں. یہ غم آپ کو قوت بخش ہونا چاہیے. فیس بک پر کام کرنے والے اپنے فیس بک پر کام جاری رکھیں. جو لوگ کمپیوٹر پر کام کر رہے ہیں باہر سے، یہاں سے میری یہ ویڈیو پوری دنیا تک جائے گی، یو کے سے لے کر امریکہ تک سے. کل مجھے آج کالیں آئی ہیں، کاشف بھائی مولانا کے خطبے کے اندر ذرا بھی مداحنت یا آپ نے ایک وقفہ بھی اس کے اندر ڈالا تو ہم سب آپ کا بائیکاٹ کر دیں گے، کبھی فون نہیں کریں گے آپ کو. ہمیں اپلوڈ چاہیے نیا خطبہ جس کے اندر سے پھر لوگ اٹھ کھڑے ہوں مولانا کی فکر کو لے کر. تو الحمدللہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. میں نے یہ بوجھ جو میرے اوپر تھا، جو ذمہ داری تھی، اس کو آپ سب کے ساتھ شیئر کیا ہے. میرے ساتھ آئیں، میرے دست و بازو بنے. مجھے کوئی خطابت کا، کوئی امامت کا، کسی چیز کا کوئی شوق نہیں ہے. مجھے کوئی اپنی جادو بیانی، طلاقت لسانی کا مان نہیں ہے، بالکل کچھ نہیں. میں تو محافل کا آدمی ہوں، یہ ممبر و مجالس کا آدمی نہیں ہوں. میں تو صرف اتنی آپ سے بات کر سکتا ہوں کہ آپ لوگ جو یہاں پر آئے، جس دن کبھی مجھے موقع ملے میں آؤں گا. جس دن آصف صاحب ہوں، عمر ہو، جو ہو، مسجد میں بیٹھے تحمل سے یہ کھٹی میٹھی باتیں جو ہے نا، آپ کو یہ وہ کیا سنا رہا تھا. آپ سے ہم اتنے کہتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو. آپ پڑھ لیتے 5 وقت نماز؟ سمجھ بتائیں نا، یعنی سادہ بات ہے نا، تو نہیں پڑھتے آپ. ہمیں یہ کھٹی میٹھی بھی کرنی پڑتی ہیں آپ کو راہ راست پر لانے کے لیے. سادہ باتیں بھی. ڈاکٹر کبھی اچھی غذائیں بھی دیتا ہے، کبھی نرم دیتا ہے، کبھی پھیکی کھلاتا ہے. یہ سب طرح کے خطبے، بور نہیں ہوتی کوئی بھی چیز، وہ آپ کی تربیت کے لیے ہوتی ساری چیزیں. اس لیے انشاءاللہ یہاں سے علم و تحقیق کے چشمے پھوٹیں گے. بے فکر رہیں. یہ مجلس آپ کو لگتی مسجد چھوٹی ہے. وہ ایک آدمی فرینکفرٹ سے پچھلے جرمنی میں آیا، وہ مجھے کہا مولوی صاحب کی زیارت 2 منٹ کے لیے کرنی. میں مسجد آ جائیں، مسجد آ کے دنگ ہو گیا. میں تو سمجھتا مولوی صاحب کی مسجد 5 میل لمبی ہوگی، اتنے چاہنے والے ہوں گے. میں نے کہا یار بس کیا کریں. کہتا مرکز بنایا. میں نے کہا یار مرکز میں نے لوگوں سے کہا تھا کوئی پیسے کا تعاون کریں، لیکن کسی نے ابھی تھوڑا بہت تعاون ہوا نہیں. اس نے کہا میں جرمنی میں رہ کر میں نے ایک بہت بڑی مسجد بنا دی 2 سال کے اندر اندر. ابھی کہتا میں نے داڑھی رکھی اور میں نمازی ہوں. تو آپ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ایک 5 مرلے کا 10 مرلے کا پلاٹ نہیں لے سکے؟ میں نے کہا بھائی یہاں کے لوگ جو ہیں نا، یہ بڑے لذائذ سما کے قائل ہیں. ان کو کھٹی میٹھی سننے کا بڑا شوق ہے، لیکن یہ کہتے ہیں ہم کریں کچھ نہ. بس بڑے لذیذ گفتگو سنتے ہیں. مولانا چیختے رہ گئے. میری لائبریری گئی. کسی صاحب ثروت اٹھ کے یہ نہ کہا کہ مولانا لائبریری ہم بنا دیں گے. وہ غمزدہ دنیا سے چلے گئے. میری جلدیں ٹوٹ پھوٹ گئی، کسی نے آواز نہ دی. تو اللہ کے بندو کچھ ہوش کرو. یہ کام کرنے کا ہے. باقی یہ سمجھ لیں یہ کام آسان کوئی نہیں ہے. یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا،
جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں، چلے جائیں، واپس نہ آئے اگلے جمعے، ہمیں ضرورت نہیں ان لوگوں کی۔ یہ وہ موقع ہے جس پر بلاؤں بھی ہوں گی، بلائیں بھی ہوں گی، حوادث ہوں گے، طوفان اٹھیں گے اس جگہ پر جیسے ان کی زندگی میں اٹھتے رہے ہیں، لیکن یہ چراغ جلتا رہے گا، اتنا جلے گا کہ آفتاب عالم تاب بن کر پوری دنیا میں سراج منیرہ ہو جائے گا۔ بس پھر بھی کہتا ہوں، یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی اور اس دین کی نصرت فرمائے۔ ہمارے پاس اس وقت مولانا کے بیٹے محترم قاسم بھائی صاحب بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 5 منٹ کے لیے دوسرے خطبے میں آپ جو ہے وہ مولانا کی طرف سے آپ کی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آئے ہیں، میں نے انہیں دعوت دوں گا، وہ منبر پر آ جائیں، اور میں اپنی طرف سے تو جو خطبہ ہے اسے، باقی یہ ایک آیا ہے، واہ شعر آیا کرتے تھے اب بھی آئے ہیں حسب دستور، تو آیا ہے، خادم صاحب نے لکھا ہے، کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے، وہ تو گھر گئے، بیٹھے ہیں وہاں پر موج میں، جنت کی کھڑکی کھل گئی ہوگی۔ جب وہ آئے ہیں تو میں نے محسوس اسی وقت کر لیا ہے، دل نے اسی وقت محسوس کیا کہ مولانا صاحب کو اس نے اس طرح خوشبو کا رومال پیش کیا ہوگا، اور اس طرح کر کے اس رومال کے اوپر جان رکھی ہوگی، لپیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں لے گئے ہیں، جیسے وہ فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے، چلے گئے اپنے گھر میں، وہ آرام کر رہے ہیں، وہاں موجیں کر رہے ہیں، دیکھ اللہ احوال، جیسے وہ بتاتے تھے کہ سب کے احوال جو ہے وہ بتاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا خطبہ جو ہے وہ میں پڑھ دوں، اور پھر اس کے بعد پھر آپ جو ہے چلیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبی۔ مولانا کے بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم۔ میں کوئی تقریر نہیں کرنے آیا، نہ کوئی تجاویز دینے آیا، میں گوشت پوست کا ایک انسان ہوں، ایک بیٹا جس کا باپ نہیں رہا، لیکن ایک فرض ادا کرنے آیا کہ اس دوران میں ابا جی کی وفات کے بعد ان کی شان میں بے تحاشا بات ہوئی، یہ آپ کا بڑا پن تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے، لیکن ایک فرض باقی تھا کہ جو سلوک آپ نے ابا جی کے ساتھ کیا اس کا ذکر نہ ہو سکا، جو محبت آپ لوگوں نے کی، جس طرح ان کا خیال رکھا، جس طرح ان کے ساتھ والہانہ لگاؤ تھا، اس کا شکریہ نہ ادا کرنا انتہائی حد تک ہماری طرف سے کمزوری اور کوتاہی ہے۔ اس لیے میں تہ دل سے آپ لوگوں کا مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں، اور یقین دلاتا ہوں کہ والد محترم جب اس جہان فانی سے گئے تو اس مسجد، اس کے لوگوں سے جو یہاں نماز پڑھتے تھے سے بہت مطمئن اور خوش گئے، ان کا دل اس معاملے میں مکمل طور پر خوش تھا۔ اس کے بعد والد صاحب نے اپنی زندگی میں نہ کچھ خریدا، نہ بنایا اور نہ بیچا، وہ اس سے مبرہ رہے۔ تو دنیا سے جاتے ہوئے انہوں نے 2 چیزیں چھوڑی، ایک زرعی زمین کا وہ ٹکڑا ہے جو دادا جی کی طرف سے ان کو ملا، اور وہ اتنی ہی مقدار میں آج موجود ہے، اور اس کے علاوہ ایک دوسرا حصہ کتابوں کی شکل میں جو اس مسجد کے میرے بائیں ہاتھ لائبریری میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ والد صاحب کی دنیا میں کوئی کائنات نہیں، ذاتی طور پر کوئی روپیہ پیسہ زیور، ایک پیسے کی بھی جائیداد اس کے علاوہ انہوں نے نہیں چھوڑی، لیکن آپ اطمینان رکھیے کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں کہ مولانا کی اولاد کو اللہ رب العزت نے بہت کچھ عطا کر رکھا ہے، دنیاوی طور پر وہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں، صرف آپ کی دعاؤں اور محبت کی ضرورت ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں وہ زمین ہمارے دادا جی نے ہمارے لیے چھوڑی، جو ہمارے باپ کے ذریعے ہمارے تک پہنچی، لیکن ان کی ذاتی کمائی یہ لائبریری ہے جو اس مسجد میں موجود ہے۔ میرے بڑے بھائی محترم عاصم صاحب یہاں موجود ہیں، اور دوسرے 2 چھوٹے بھائیوں نے چند ہی منٹوں میں یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے والد صاحب کی لائبریری اس مسجد کا حصہ رہے گی۔
کیونکہ اس سے پہلے مولانا شیخ الحدیث عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ جب انتقال کر گئے تو ان کی لائبریری مسجد سے علیحدہ ہو گئی، جس سے ایک بڑا ناقابل ترافی نقصان پہنچا، اور بالکل اس طرح تھا جس طرح ایک ٹارچ موجود ہو لیکن اس میں سیل موجود نہ ہو اور وہ روشن نہ ہو سکے۔ یہ لائبریری مسجد کا حصہ رہے گی، لیکن عزت کے طور پر اس کی ملکیت ہمارے خاندان کی ہوگی، لیکن اس کا انتظام مکمل طور پر میاں عبد الواحد صاحب کی اولاد جو مسجد کا انتظام کرتی ہے، میاں عبد الوحید صاحب وہی کریں گے، وہی طریقہ کار بنائیں گے۔ عارضی طور پر ایک گزارش قاری عبد الرحمان صاحب سے ہے کہ وہ فوراً مسجد کی اس لائبریری کو امانت کے طور پر مکفل کر دیں، اسے تالا لگا دیں، اور فوری طور پر مسجد انتظامیہ کتابوں کی لسٹ کا انتظام کرے کہ ان کی ایک ترتیب بن جائے کہ یہ کتابیں موجود ہیں، اور ان کو فوراً پھر جو ہے فیصلہ کرے کہ کس طرح استعمال میں لایا جائے تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے۔ خود والد صاحب کی زندگی میں بعض دوست یہ کتابیں لے جاتے اور کبھی وہ واپس آ جاتی اور کبھی نہ آتی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ان کے دلوں میں بری بات تھی، لیکن کتاب معاملہ ایسا ہوتا ہے، کوتاہی ہو جاتی، لیکن وہ اس خزانے میں کمی ہوتی جاتی۔ اس کے ساتھ ایک اور حصے کا اجراء ہے کہ اس میں ایک کمپیوٹر سیکشن کا اضافہ کر دیا جائے، جس کے لیے کسی باہر سے مالی تعاون کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، کہ ابا جی کی جو خطاب اور ان کے فتوے تھے وہ ان کی آواز کی شکل میں موجود ہیں، ان کو اس طرح ترتیب دے دیا جائے کہ اگر ایک شخص قاری صاحب کے پاس آتا ہے جو ہمارے خادم مسجد ہیں کہ مجھے مولانا کے نکاح کا طریقہ بتا دیجئے کہ انہوں نے کس طرح کیا تھا، تو وہ ان کو اتنا حصہ دے سکے کہ بھائی اپنی کانوں سے سن لو، اور اگر وہ ویڈیو میں موجود ہے تو دیکھ لو، تاکہ وہ ایک پیغام براہ راست ان لوگوں تک پہنچا جائے۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے، برکتوں سے نوازے۔ آج اس مسجد کو ایک دوہری آزمائش کا سامنا بھی ہے۔ 1983 میں مولانا عبداللہ صاحب جب اس دنیا سے انتقال فرما گئے تو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے میاں عبد الواحد جیسی شخصیت موجود تھی۔ وہ ایک جہاں دیدہ شخص تھے جنہوں نے بڑی محنت کر کے والد صاحب کو اس گاؤں سے نکالا جہاں ہماری زمین تھی، سیاست تھی، ابا جی کا اڑنا بچھونا وہاں کے لوگ تھے، ان سے ان کو علیحدہ کرنا بہت مشکل تھا۔ یہ انہی کا کام تھا کہ انہوں نے ان کو ڈھونڈا اور یہاں پر لے آئے۔ آج میاں عبد الواحد صاحب بھی موجود نہیں، تو ایک ایسا انتظام کہ جس سے مسجد کے اندر یکجہتی قائم رہے، ان کی ایک آواز، حق کی جو آواز ہے، یہ ابا جی کی آواز نہیں ہے، اس لفظ کی ضرورت نہیں ہے، ان کا نام اللہ کی کتابوں میں اگر اچھے لوگوں میں درج ہو گیا تو وہ کافی۔ اللہ کے نبی کی کتاب و سنت جو ہے اس کی آواز پھیلتی رہنی چاہیے۔ ہم لوگ ملت ٹاؤن میں رہائش پذیر ہیں سارے بہن بھائی، آپ لوگ جب وہاں سے گزریں تو یقیناً اس تعلق میں کمزوری ہماری سطح پہ آ جائے گی، ہم دین میں وہ علم نہیں رکھتے کہ ممبر پر کھڑے ہو سکیں، لیکن وہاں سے گزرتے ہوئے یقین رکھیے کہ مولانا کے بچوں کے دروازے آپ کے لیے بند ہیں، وہ کھلے ہیں اور وہاں آپ کا انتظار۔ اللہ حافظ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ہمارے پاس سوائے صبر کی تلقین کے کچھ نہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اور جو اللہ نے کہا جب مصیبت آتی ہے تو فَقَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم رو سکتے ہیں تو پھر آخری شے یہی ہے کہ ہم مولوی صاحب کے لیے دعائے مغفرت کر دیں۔ لائبریری کا بھی آپ نے سن لیا، سب چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ انشاءاللہ قاسم بھائی کی انتظامیہ کی طرف سے یہ میں یا اپنی پوری طرف سے یہ آپ سب کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ایسا ہی ہوگا جیسا انہوں نے فرمایا۔ ہم کبھی اس پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں جہاں کہیں بھی ہیں۔ میاں صاحب کی اولاد سے میاں عبد الواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے کو جی چاہتا ہے جس آدمی نے ایسا انمول تحفہ وہاں سے اپنی محنت کے ذریعے سے اور پھر ساری زندگی مخالفت کرنے کے باوجود لوگوں کی یہاں پہ رکھا، یہ اس آدمی کی بھی شجاعت اور جرت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی اس طرح کی شجاعت اور جرت سے نوازے، بلا شبہ وہ بھی ایسے ہی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی شجاعت سے نوازے۔ تو باقی یہ ہے کہ ایک شعر آیا ہے، ایک صاحب نے لکھا ہے حسب دستور، تو نے ان کے عشق کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا، تو نے رسول مولانا کو پکار کر کہا تو نے ان کے عشق کا آب حیات پی لیا، اب تیری مشت خاک کو خوف فنا کوئی نہیں۔ پی لیا ان کی، اب یہ امر ہو گئے مولانا اسحاق یہاں پر ہے۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں
بروز اتوار مورخہ 1/9/13 کو بوقت 9 بجے شروع ہوگا. احباب سے شرکت کی اپیل ہے. ماہنامہ عفت قاری فقیر اللہ سے ضرور لے کر جائیں. مولانا کے بڑے قریبی ساتھی وہ بک سٹال لگا کر بیٹھے جو مولانا کو جنہوں نے میاں صاحب کو کہا کہ وہ آدمی وہاں سے اٹھائیں گے تو یہاں لے کر آئیں. یہ وہ فقیر اللہ صاحب ہیں. انہوں نے لکھا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان کتابوں کا اعلان کر دیں. الہ کلمت الحق، تاریخ دعوت و عزیمت، المرتضی، نقوش اقبال، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر اور سقوط بغداد سے سقوط ڈھاکہ تک، یہ مولانا کی پسندیدہ کتابیں ہوا کرتی تھیں. اور اس میں ایک ایک کتاب کو آپ دیکھ لیں، ہر کتاب کے اندر جرت ہے. وہ آدمی تھا ہی جرت والا، شجاعت والا. بلا کھڑکا دڑکا ذرا نہ کیتا اپنی جان پیاری دا. مجھے یاد آ گیا، ابھی بیٹھے یاد آ گیا. مولانا مودودی جس وقت جیل میں چلے گئے نا، تو لوگوں نے پھر اس کو مولانا مودودی کی شان میں لکھا وہ عبداللہ شاکر نے، ٹھیک ہے نا. واہ سید سردار تیرے سر سیرا ہے سرداری دا، ورکا دتا ہی تھل جوانا تو تاریخ نیاری دا، کھڑکا تڑکا ذرا نہ کیتا اپنی جان پیاری دا. اپنی پیاری جان کا ذرا مولانا نے لکھے اور تاریخ کا ورق الٹ کے رکھ دیا انہوں نے. اور اب دیکھیں جگہ جگہ سے مولانا کی تائید میں کتابیں لکھ رہے ہیں، خلافت کے احیاء کی باتیں ہو رہی ہیں، اس فورم پہ مولانا کا نام لیا جا رہا ہے. کھڑکا دڑکا ذرا نہ کیتا، ٹھیک ہے نا. باغ خزاں دے رگڑے کھا کے ویکھے رنگ بہاراں دا، دین نبی دی عظمت منگے خون جگر دلداراں دا، اوکھی کاٹی مشکل پینڈا عشق دیاں سواراں دا، کربل دے میدان تو پوچھ لے قصہ کول کراراں دا. ٹھیک ہے، بے فکر رہے، یہ جرت مندوں کے کام ہیں، انشاءاللہ وہی کریں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکافرۃ والمشرکین. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. نماز کے لیے مولانا آصف صاحب ہیں، یہ نماز آپ کی یہ پڑھائیں گے.